نایاب ہیں ہم بائی شفق افتخار ایپیسوڈ 1۔ ذروہ محمود درانی ہاؤس میں رہنے والے دوسرے نمبر کے محمود درانی کی بیٹی ہے اور 4 بہنوں میں اس کا نمبر چوتھا ہے۔ اس کا ایک بھائی جڑواں بھی تھا، لیکن قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ چند گھنٹے زندہ رہنے کے بعد اس دنیا سے چلا گیا اور یہی قصور ذروہ محمود کے کھاتے میں لکھ دیا گیا۔ درانی ہاؤس معظم درانی کی ملکیت ہے۔ انہوں نے بہت ارمانوں سے اسے خود کھڑے ہو کر تعمیر کروایا تھا۔ اپنی مرضی کے مطابق اس کے 4 پورشنز بنوائے۔ ان کے 4 بچے ہیں، 3 بیٹے اور 1 بیٹی۔ اگر درانی ہاؤس کا بڑا سا براؤن کلر کا گیٹ کھول کر اندر داخل ہوں تو سامنے وائٹ ماربل کی روش کے دونوں اطراف آپ کو 2 لان نظر آئیں گے۔ ہرے بھرے خوبصورت سے لان جو رنگین پھولوں اور درختوں سے لدے ہیں۔ لان عبور کرتے ہی وائٹ ماربل کا ڈرائی وے ہے، جہاں ہمیں وقت کئی گاڑیاں ایک ساتھ کھڑی رہ سکتی ہیں۔ دائیں طرف بہت خوبصورت انداز سے بنی ہوئی وائٹ ماربل کی سیڑھیاں نظر آئیں گی جو سیدھے اوپر کے پورشن کو جاتی ہیں، اور اس کے برابر ہی میں نیچے والے پورشن کی بڑی سی کھڑکی جسے اگر کھول دیا جائے تو لاؤنج میں بیٹھ کر بھی بآسانی باہر کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ کھڑکی کے برابر میں ذرا فاصلے پر نیچے پورشن میں داخل ہونے کا دروازہ ہے۔ بڑا سا بھاری براؤن کلر کا دروازہ اندر لاؤنج میں کھلتا ہے اور یہ پورشن معظم درانی کا اپنا ہے، جہاں وہ اپنی بیگم نفیسہ درانی کے ساتھ رہائش پذیر ہیں۔ اس پورشن میں 6 کمرے ہیں، ایک ڈرائنگ روم، سٹنگ روم کے علاوہ 4 بیڈ رومز۔ اسی پورشن کے 2 کمرے بند ہیں کیونکہ وہ معظم درانی کی صاحبزادی فاطمہ صدیقی کے لیے مخصوص ہیں۔ وہ شادی شدہ ہیں اور جب بھی آتی ہیں یہیں ٹھہرتی ہیں۔ اوپر کے پورشن میں معظم درانی کے بڑے صاحبزادے اعظم درانی اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں۔ صدیقہ درانی، ان کے بیگم اور ان کے 4 بچے، 3 بیٹے اور 1 بیٹی، احمر، معیز، عمر اور سب سے چھوٹی ثنا، جو ذروہ محمود کی ہم عمر ہے۔ بائیں طرف لان میں ایک بڑا سا سٹائلش جھولا لگا ہے جو ذروہ محمود کے والد محمود درانی نے اس کی فرمائش پر لان میں لگوایا ہے، اور ذروہ اکثر وہیں پائی جاتی ہے۔ بائیں طرف نیچے کے پورشن میں محمود درانی اپنی فیملی کے ساتھ رہائش پذیر ہیں۔ ان کی بیگم سفینہ درانی اور ان کی 4 صاحبزادیاں رباب، نایاب، بردہ اور سب سے چھوٹی ذروہ درانی۔ اوپر والے پورشن میں معظم درانی کے سب سے چھوٹے بیٹے احمد درانی اپنی بیگم نائبہ درانی کے ساتھ رہتے ہیں۔ تاحال ان کی کوئی اولاد نہیں ہے اور وہ اس سلسلے میں بہت پریشان رہتے ہیں۔ یہ ایک روایتی گھرانہ ہے، روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اپنا برسوں پرانا گارمنٹس کا بزنس ہے جو وسیع پیمانے پر پھیلا بہت اچھا چل رہا ہے۔ اس گھر میں صدیقہ درانی کو بڑی بہو ہونے کی حیثیت سے خاص اہمیت اور مقام حاصل ہے، شاید اس لیے بھی کہ نفیسہ درانی کی سگی بھتیجی ہے، اور شاید اس لیے بھی کہ وہ اوپر تلے 3 بیٹوں کی ماں ہے، جس پر انہیں فخر بھی بہت ہے۔ وہ شدت سے یہ خواہش رکھتی تھیں کہ اپنی چھوٹی بہن کو یہاں اپنی دیورانی یعنی محمود درانی کی دلہن بنا کر لائیں، اور پھپھو بھی ان کی ہم نوا تھیں، لیکن بھلا ہو محمود درانی کا۔ انہوں نے بڑی بھابھی کے رنگ ڈھنگ دیکھتے ہوئے ایک دن چپکے سے باپ کے کان میں کہہ دیا کہ وہ خاندان میں کہیں بھی شادی نہیں کرنا چاہتے اور خاندان کے باہر کہیں بھی کرنے کو تیار ہیں۔ یوں ان کے لیے معظم درانی نے اپنے جاننے والوں میں سے سفینہ کا انتخاب کیا اور پھر جلد ہی وہ دلہن بن کر درانی ہاؤس میں آ گئیں۔ نفیسہ بیگم تو پھر بھی ماں تھیں، ذرا سی پس و پیش کے بعد رضامند ہو گئیں، لیکن صدیقہ بیگم کے دل میں وہ پہلے دن سے انی کی طرح چبھ گئی، اور انہوں نے ساس کو بھی ہر ممکن طریقے سے ان کے خلاف کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہ اس سازش میں کافی حد تک کامیاب بھی رہیں۔ ابتدا وہاں سے ہوئی جب سفینہ کی گود میں پہلی اولاد رباب یعنی ایک بیٹی آئی۔ نفیسہ درانی پرانے خیالات کی مالک تھیں، اور ایسے میں صدیقہ درانی کا یہ کہنا کہ پہلی اولاد تو بیٹا ہی ہونا چاہیے، وہ فوراً ہی اس پر ایمان لے آئیں۔ یوں خود بخود ہی صدیقہ درانی کا پلڑا بھاری ہو گیا، کیونکہ وہ پہلے سے ایک بیٹے کی ماں تھی، اور ایسے میں جانے کیوں سفینہ شرمندہ سی پھرا کرتی جیسے یہ ان کا قصور ہو، حالانکہ ان کے شوہر نے انہیں کبھی بھی یہ احساس نہیں دلایا تھا۔ وہ تو رباب کو پا کر بہت خوش تھے، مگر صدیقہ درانی کی ڈھکی چھپی باتیں سن کر سفینہ کی دل میں شدت سے یہ خواہش جڑ پکڑ چکی تھی کہ اگلی اولاد بیٹا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن جب صدیقہ درانی کے ہاں معیز ہوا تو ان کے یہاں نایاب چلی آئی، اور وہ ایک بار پھر سے چور سی بن گئی۔
ایسے میں ساس کا رویہ انہیں شدت سے یہ احساس دلاتا تھا کہ وہ بیٹیوں کی ماں ہیں، حالانکہ بیٹیاں تو رحمت ہیں، پر نہ جانے کیوں ہم یہ بات بھول جاتے ہیں۔ اور پھر جب نایاب کے بعد وردہ چلی آئی تو وہ ڈر گئی، انہیں اپنا آپ مجرم لگنے لگا، اور مسلسل یہ احساس دلانے والی صدیقہ درانی تھی، اور انہی کی باتوں میں لگ کر کسی حد تک نفیسہ درانی بھی، جو ہر وقت بس اپنے پوتوں کے ساتھ لگی رہتی۔ صدیقہ درانی کے 3 بیٹے اور ان کی 3 بیٹیاں تھیں۔ حالانکہ وہ پڑھی لکھی سمجھدار تھیں اور یہ بات اچھی طرح سمجھتی تھیں کہ اولاد صرف مرد کی قسمت سے ہوتی ہے یا پھر اللہ کی مرضی سے، وہ جو کرتا ہے بہتری کے لیے کرتا ہے، لیکن پھر بھی صدیقہ درانی کی طنزیہ مسکراہٹ دیکھ کر وہ ہولتی ہی رہتی تھیں۔ ایسے میں جب پھر سے وردہ کے 6 سال بعد امید جاگی تو وہ ڈر گئیں، اور انہوں نے اپنے خدشے کا اظہار محمود درانی سے کیا کہ وہ یہ سلسلہ ختم کرنا چاہتی ہیں، تو وہ بے انتہا غصے میں آ گئے اور وجہ جان کر وہ آپے سے باہر ہو گئے۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ خبردار، جو ایسا سوچا بھی تو تم سمجھدار، عقل مند، پڑھی لکھی ہو، مجھے تم سے ایسی امید قطعی نہیں تھی۔ بھابھی کی تو عادت ہی ایسی ہے، اور اماں جان بھی ان کی باتوں میں آ جاتی ہیں، اور تم ان کی باتوں میں آ کر یہ بے وقوفی کرنا چاہتی ہو۔ میں تمہیں قطعی اس بات کی اجازت نہیں دوں گا۔ اتنی اونچی آواز میں انہوں نے پہلی بار بات کی تھی، وہ خوفزدہ ہو گئی، آنکھوں میں آنسو فوراً ہی امٹ آئے تھے۔ محمود درانی ان کے آنسو دیکھ کر فوراً ہی نرم پڑ گئے۔ دیکھو سفینہ، میری بات سنو، اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے، پھر چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم صاحب اولاد ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں جو ایک بیٹی کے لیے بھی ترس رہے ہیں، اور تم یوں ناشکری کر رہی ہو۔ میری بیٹیاں مجھے بہت عزیز ہیں، اور اگر میری ایک بیٹی اور بھی ہو جائے تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بھی مجھے اتنی ہی عزیز ہوگی۔ اور اگر ہمارے نصیب میں بیٹا ہوا تو اللہ تمہاری یہ خواہش بھی ضرور پوری کرے گا، تم اس کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ سفینہ کے دل سے بوجھ تو اترا، مگر دل میں ڈر بھی تھا، اور ایسے میں اماں جان نے صاف کہہ دیا تھا کہ اس بار انہیں پوتا چاہیے کہ جس سے محمود کی نسل آگے بڑھ سکے۔ ایسے میں احمد درانی کی بیوی نائبہ انہیں اکثر ہی سمجھایا کرتی، اس کی شادی کو 2 سال ہونے والے تھے اور وہ ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم تھی۔ ایسے میں بار بار یوں ساس اور جٹھانی کا سفینہ کو جتلانا بہت برا لگتا تھا، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں پاتی تھی، البتہ سفینہ کی ہمت بندھاتی تھی۔ جب اسپتال میں ڈاکٹر نے انہیں جڑواں بچوں کی نوید سنائی، جس میں ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی، تو وہ جیسے کھل اٹھیں۔ ایسے میں انہیں ایک اور بیٹی بھی بری نہیں لگی تھی، لیکن ان کا بیٹا 2-2.5 گھنٹے ہی اس دنیا میں زندہ رہ پایا تھا اور پھر چل بسا، اور کوئی اسے نہیں بچا سکا، کیونکہ اس کی اتنی ہی زندگی تھی۔ اور سفینہ ایک بار پھر مجرموں کی طرح ایک اور بیٹی اٹھائے گھر میں داخل ہوئی تو صدیقہ درانی کی نظریں ان کے دل میں ترازو ہو گئیں۔ کمرے میں آ کر سفینہ نے ایک بوجھ کی طرح 2 دن کی معصوم سی بیٹی کو بستر میں لٹا دیا۔ ایسے میں نائبہ چاچی نے روتی بلکتی بچی کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا، اور خاموش نگاہوں سے سفینہ کو دیکھا کہ اس وقت کچھ بھی کہنا بیکار تھا۔ اور پھر پیدائش کے 6ٹھے روز جب دادی نے اسے پہلی اور شاید آخری بار گود میں اٹھایا تھا تو ان کے منہ سے نکلا کاش۔ سفینہ کے دل میں نیزے کی انی کی طرح چبھ گیا۔ اس کا نام بھی اس کے بابا نے ہی رکھا تھا، ذروہ محمود۔ ماں تو اپنی مجرمانہ خاموشی میں کچھ سوچ ہی نہیں پا رہی تھی، اور پھر دادی کے منہ سے نکلا ہوا وہ کاش ذروہ محمود کا جرم بن گیا کہ جیسے اپنے ساتھ آنے والے بھائی کو اس نے زندہ رہنے کی مہلت نہ دی ہو، اور شاید یہ بھی کہ وہ اس کے ساتھ ہی اس دنیا میں چلی آئی تھی بنا کسی ضرورت کے، اور اگر وہ اکیلا ہی اس دنیا میں آتا تو شاید بچ جاتا، اور یہی کاش اس کی ماں کو اس سے دور کرنے کا سبب بنا تھا۔ صرف ذروہ سے کیا، وہ تو اپنی 3 بیٹیوں سے بھی دور ہو رہی تھی۔ رباب اب بڑی ہو رہی تھی، اسے ماں کی زیادہ ضرورت محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ بھی اپنی فرینڈز کی طرح اپنی ساری باتیں اپنی ماں سے شیئر کرے، لیکن ماں کو تو اپنے کاموں اور اپنی سوچوں سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ سفینہ جب بھی بچوں کے قریب جانے کی کوشش کرتی، ان کے لاڈ اٹھانا چاہتی، ساس اور جٹھانی کی کوئی نہ کوئی بات انہیں پھر سے اپنے خول میں سمٹنے پر مجبور کر دیتی تھی، اور ان کے اور بچوں کے درمیان پھر سے وہی فاصلہ آ جاتا۔ دادی اور تائی کی باتوں نے ان کا دھیان کبھی اپنے چند گھنٹوں کے بیٹے سے ہٹا کر جیتی جاگتی بیٹیوں کی طرف لگنے ہی نہیں دیا۔ کتنے ہی دن یوں ہی گزرے تھے، اس گھر میں کبھی ماں نے اپنے بچوں کے لاڈ نہیں اٹھائے تھے۔ صدیقہ درانی سدا کی کام سے جی چرانے والی ایک وقت میں ایک چیز بنا کر بچوں کے سامنے رکھ دیتی، بیزاری سے سب کام کرتی، بس سارا وقت اپنے ہی زام میں مبتلا رہتی اور دوسروں کا جی جلاتی رہتی۔ سفینہ تو تھی ہی خاموش، تب بس نائبہ چاچی ہی ان سب بچوں کی فیورٹ تھی۔ اکثر سارے بچے ان کے ہی پورشن میں جمع رہتے، ان سے طرح طرح کی فرمائشیں کرتے اور وہ خوشی خوشی سب کی فرمائشیں پوری کرتی۔ ایسے میں دادا جان کے انتقال نے ان سب کی زندگیوں میں ہلچل مچا دی۔
4 साला ज़रवा हैरान सी नायबा चाची की गोद में बैठी टुकर टुकर सबके चेहरे देख रही थी। बच्चे अपने शफीक दादा को बहुत मिस कर रहे थे। दादा के इंतकाल वाले दिन फातिमा पुप्पो 8 साला अजान का हाथ थामे चली आईं। 1 साल कबल उनके शौहर का अचानक ही इंतकाल हुआ था और शायद दादा जान यही सदमा सह नहीं पाए थे और अब फातिमा पुप्पो हमेशा के लिए यहाँ चली आई थी और वहीं दादा के पोर्शन में अपने लिए मखसूस उन्हीं 2 कमरों में शिफ्ट हो गई। और जिस वक्त दादा का जनाजा उठा वो तेवरा कर गिरी थी। उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। महबूब शौहर के बाद अब मोहब्बत करने वाले बाप की जुदाई शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। पूरे 2 हफ्ते वो अस्पताल में रहीं। ऐसे में अजान को सफ़ीना और नाइबा चाची ने ही संभाला था और अस्पताल में उनकी देखभाल अलग। दादी को अपना तो कोई होश नहीं था। शौहर की जुदाई और इकलौती बेटी इस हाल में थी। बहरहाल वक्त का काम है गुजरना और वो तकलीफ दे वक्त भी गुजर ही गया। भाभी, ज़रवा किधर है? उस दिन महमूद दुरानी ऑफिस से कुछ जल्दी आ गए थे तो वो नायबा के पास आ गए। बाकी बच्चियां अपने कमरे में पढ़ रही थी। महमूद भाई, ज़रवा सो रही है। नायबा किचन में मसरूफ़ थी। इस वक्त खैरियत? वो कुछ हैरत से बोले। वो दरअसल भाई उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो काम छोड़कर उनके पास चली आई। क्या हुआ है उसे? वो यकदम परेशान हो उठे। उसे बुखार है, आप फिक्र न करें। मगर वो उनकी बात सुने बगैर तेज़ी से कमरे की तरफ बढ़े जहाँ ज़रवा दवाइयों के ज़ेरे असर पुरसकून नींद सो रही थी और अहमद चाचू उसके सराहने बैठे थे। बाबा ने आगे बढ़कर उसकी पेशानी को छुआ। बुखार अब कदरे कम था। उन्होंने सुकून का सांस लिया। अहमद चाचू ने भी उन्हें तसल्ली दी। वो सोई हुई ज़रवा का माथा चूम कर उसे उठाए बिना अपने पोर्शन की तरफ आ गए और तेज़ी से अपने कमरे की तरफ बढ़े जहाँ सफ़ीना हस्बे ममूल जाए नमाज बिछाए किसी वजीफ़े में मसरूफ़ थी। वो देख रहे थे कि उनके वज़ाइफ आजकल कुछ ज़्यादा ही तवील होते जा रहे थे। वो खामोशी से बैठकर उनके फारिग होने का इंतज़ार करने लगे। कुछ एहसास है तुम्हें कि आसपास क्या हो रहा है, लेकिन तुम्हें फुर्सत ही कब है? सफ़ीना जैसे ही नमाज तय करके उठी वो उन पर बरस पड़े। क्यों, क्या हुआ है? जाने लहजे में इतनी लाताल्लुकी थी कि उन्हें महसूस हुई। वो खौल उठे। ज़रवा को बुखार है, इस कदर तेज़, और तुम्हें कुछ इल्म ही नहीं है। ज़रवा को बुखार है? कब से? सुबह तो ठीक ठाक थी। जाने वो परेशानी से पूछ रही थी या हैरानी से, वो समझ नहीं सके। अब ये भी मैं तुम्हें बताऊं कि कब और क्यों हुआ? तुम्हें हो क्या गया है सफ़ीना? तुम माँ हो और एक माँ की औलाद से इतनी लाताल्लुकी अच्छी नहीं होती, और वो भी बेटी से। तुम्हारी बेटी बुखार में भुनक रही है और तुम्हें खबर ही नहीं। तुम इतनी पढ़ी लिखी हो फिर भी इतनी जाहिलियत का मुजाहरा करोगी, मुझे अंदाज़ा नहीं था। मुझे तो अफसोस होने लगा है तुम्हारी सोच पर। तुम दूसरों के कहने में आकर सिर्फ अपना नुकसान कर रही हो। उन्होंने बीवी को अच्छा खासा लताड़ के रख दिया और परेशानी से सर थाम के बैठ गए। सफ़ीना के दिल को यकदम नदामत ने घेर लिया। आई एम सॉरी महमूद, मुझे वाकई नहीं पता था। वो आंखों में नदामत के अश्क लिए उनके करीब ही बैठ गईं। वो खामोश रहे। मैं अभी जाके देखती हूँ। उनकी खामोशी सफ़ीना को मज़ीद शर्मिंदा कर गई। कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने उठती हुई सफ़ीना को रोक दिया। मैं उसे देख आया हूँ, अब काफ़ी बेहतर है। लेकिन सफ़ीना प्लीज़ बच्चियों का ख्याल रखा करो, वो अब बड़ी हो रही हैं और मैं नहीं चाहता कि कल को उनके जहनों में हमारी तरफ से कोई बदगुमानी पैदा हो। मत सोचा करो फजूल बातों को, मत ध्यान दिया करो किसी की भी बातों पे। सिर्फ ये सोचो कि अल्लाह का कितना करम है, उसने हमें औलाद से नवाजा है। शुक्र अदा किया करो, शिकवा मत किया करो। और ये मैं तुम्हें आखिरी दफ़ा समझा रहा हूँ। उन्होंने 1000 दफ़ा की कही हुई बातें फिर से दोहराई थीं कि शायद इस बार कुछ असर हो जाए। मैं आइंदा ख्याल रखूँगी, आप प्लीज़ नाराज़ मत हो, वो शर्मिंदगी से बोली। उनकी आंखों से कितने आंसू पलकों की बाढ़ फलांग कर गिर पड़े। महमूद दुरानी का दिल उनके आंसू देखकर ही पसीज गया था। इन सब बातों से हटकर अगर देखा जाए तो वो सफ़ीना से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। बस कभी कभी सफ़ीना का रवैया उन्हें हर्ट कर देता था। उन आने वाले दिनों में उस घर में सिर्फ ये फ़र्क पड़ा था कि फुप्पो ने कॉलेज में बतौर लेक्चरार जॉब कर ली थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कल को अजान को किसी भी किस्म का एहसास से महरूमी हो कि वो यूँ इस तरह ननियाल में रह रहा है और उसके बाप के बाद उसकी माँ ने उसके लिए कुछ नहीं किया। और वैसे भी वो नहीं चाहती थी कि वो भाइयों पे किसी किस्म का कोई बोझ डालें। अगर अब्बा ज़िंदा होते तो और बात थी। हालांकि तीनों भाई उन्हें पलकों पे बिठाते थे, बहुत मोहब्बत करते थे उनसे भी और अजान से भी। उन्होंने अभी तक अजान का स्कूल भी चेंज नहीं किया था। हालांकि सब ने बहुत कहा कि उसे भी उसी स्कूल में दाखिल करो जहाँ सब बच्चे जाते हैं, लेकिन पुप्पो ने मना कर दिया क्योंकि अजान के पापा की ख्वाहिश थी कि अजान उसी स्कूल में पढ़े और अजान भी अपना स्कूल छोड़ना नहीं चाहता था। सो सब ने चुप साध ली। आने वाले दिनों में घर में बिलाल का इजाफा हुआ था। बिलाल नायबा चाची का भांजा था।
اس کے پاپا کا ٹرانسفر ایک نواحی علاقے میں ہوا تھا اور وہ وہاں کے تعلیمی معیار سے مطمئن نہیں تھے، اسی لیے وہ بلال کو کسی ہاسٹل میں داخل کرانا چاہتے تھے، جبکہ بلال ہاسٹل جانے سے گھبرا رہا تھا۔ نائبہ چاچی کو جب اس مسئلے کا علم ہوا تو وہ فوراً ہی بلال کو اپنے ساتھ لے جانے کی خواہش کا اظہار کر بیٹھیں، اور انہوں نے احمد چاچو سے بھی پوچھ لیا تھا۔ احمد چاچو کو کوئی اعتراض نہیں تھا، بھلا ایک 12-13 سال کے بچے سے انہیں کیا پرابلم ہو سکتی تھی، جبکہ اس کے مستقبل کا سوال تھا۔ مسئلہ امی جان سے اجازت کا تھا، مگر خلاف توقع وہ بھی جلد ہی مان گئی، اور یوں بلال خوشی خوشی نائبہ خالہ کے ساتھ ان کے گھر چلا آیا۔ بلال اذان کے اسکول میں ہی پڑھتا تھا، بس سیکشن الگ الگ تھے۔ پھر احمد چاچو نے ان کے سیکشن بھی ایک ہی کرا دیے، یوں بلال بھی اذان کے ساتھ ہی اسکول آنے جانے لگا۔ اذان کو بھی کمپنی مل گئی اور پھپھو بھی مطمئن ہو گئی، کیونکہ اذان اپنے پاپا سے بہت کلوز تھا اور ان کی ڈیتھ کے بعد وہ بمشکل یہاں ایڈجسٹ کر پایا تھا۔ وہ آج بھی ہر ویکینڈ اپنے دادا اور دادی کے ساتھ گزارنا پسند کرتا تھا۔ یہاں کسی سے اس کی اتنی زیادہ دوستی نہیں تھی، بس تھوڑی بہت معیز کے ساتھ اور اب بلال کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ اذان جیسے ہی اندر داخل ہوا، سامنے سفینہ مامی بیٹھی اپنا کوئی کام کر رہی تھی۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹا، وہ نرمی سے مسکرائیں۔ مامی ذروہ کہاں ہے؟ اذان نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا اندر کمرے میں ہوگی بہنوں کے ساتھ، خیریت؟ وہ ہنوز اپنے کام میں مصروف تھیں۔ جی، اسے کچھ دکھانا ہے، کہتا ہوا تیزی سے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جہاں ذروہ فرش پہ پیپرز اور کلرز ارد گرد بکھرائے کوئی ڈرائنگ بنانے میں مصروف تھی۔ اسکول سے چھٹیاں تھیں تو سارے بچے ہوم ورک سے فارغ ہو کر اسی ایکٹیویٹیز میں مصروف نظر آتے تھے۔ اذان نے اسے اپنے ساتھ آنے کو کہا، وہ سب کچھ وہیں چھوڑ چھاڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ادھر آؤ، تمہیں کچھ دکھاؤں۔ وہ اسے لان کی ایک سائڈ پہ لے آیا، جہاں کونے میں پودوں میں چھپا کر ایک باسکٹ رکھی گئی تھی۔ یہ کیا ہے اذان بھائی؟ وہ مارے اشتیاق کے گھٹنوں کے بل وہیں باسکٹ کے پاس بیٹھ گئی۔ اذان نے اس کے پاس بیٹھ کے احتیاط سے وہ باسکٹ اٹھائی، اسے ان دونوں کے درمیان رکھا اور اس کا ڈھکن اٹھایا۔ اندر 2 چھوٹے سے روئی کے گالے جیسے سفید رنگ کے خرگوش کے بچے تھے، جن کی بھنچی ہوئی آنکھیں سرخ تھیں۔ اف، یہ کتنے پیارے ہیں! یہ کس کے ہیں اذان بھائی؟ ذروہ نے ڈرتے ڈرتے ان پہ ہاتھ پھیرا۔ یہ میں تمہارے لیے اپنے دوست سے لے کے آیا ہوں، تم نے کہا تھا نا کہ تمہیں خرگوش اچھے لگتے ہیں۔ تھینک یو اذان بھائی، مگر ہم انہیں رکھیں گے کہاں؟ اگر دادو نے دیکھ لیا تو؟ واقعی یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ ذروہ نے واقعی پتے کی بات کی تھی، سوچنے دو۔ اذان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جانتا تھا کہ اگر دادو نے اس کے پاس خرگوش دیکھ لیے تو اس کی خیر نہیں۔ اچھا میرے ساتھ آؤ۔ چند لمحے سوچتے رہنے کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا، باسکٹ اٹھائی اور ذروہ کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ یہاں رکھتے ہیں انہیں، کوئی نہیں دیکھے گا، اور نانو تو اس طرف آتی ہی نہیں ہے۔ اذان وہ باسکٹ اٹھا کر گھر کے پچھلی طرف بنے اسٹور کی طرف آ گیا۔ یہ کمرہ گھر کی پچھلی طرف بنا تھا اور بطور اسٹور استعمال کیا جاتا تھا۔ دادو کا اس طرف آنا نہیں ہوتا تھا۔ پھپھو بھی کبھی کبھار کام والی سے صفائی وغیرہ کروا کے سامان کو ترتیب سے رکھوا دیتی تھی، اس لیے اذان کو یہ جگہ محفوظ ترین لگی تھی، کیونکہ اگر پھپھو کو پتہ چل بھی جاتا تو انہیں سمجھانا آسان تھا بنسبت دادو کے۔ اذان نے باسکٹ ذروہ کو پکڑا کر دروازہ کھولا۔ پرانا دروازہ معمولی سی آواز سے کھل گیا۔ اندر داخل ہو کر اس نے نیم اندھیرے میں ٹٹول کر لائٹ آن کی تھی۔ لائٹ آن ہوتے ہی کمرے میں چھایا اندھیرا ایک دم سے دور ہو گیا۔ ذروہ بھی اس کے پیچھے اندر داخل ہوئی۔ باسکٹ ابھی بھی اس نے ہی اٹھا رکھی تھی۔ اذان نے کمرے کے چاروں طرف نگاہ دوڑائی تاکہ وہ کوئی محفوظ جگہ ڈھونڈ سکے جہاں وہ یہ باسکٹ رکھ سکے۔ کمرے میں چاروں طرف بڑے بڑے شیلف بنے تھے جن میں ترتیب سے سامان رکھا تھا۔ شاید حال ہی میں پھپھو نے اس کی صفائی کروائی تھی۔ پھر اس کی نظر دیوار میں بنے شیلف پہ پڑی جو آدھا سامان سے بھرا تھا اور آدھا خالی تھا، زمین سے قدرے اونچائی پہ تھا۔ اس نے وہ باسکٹ وہاں رکھ دی اور اس کا ڈھکن کھول دیا تاکہ ہوا اندر جا سکے۔ یہاں ٹھیک ہے، یہاں رکھتے ہیں۔ اس نے اچھی طرح اطمینان کر لینے کے بعد ذروہ سے پوچھا، ٹھیک ہے؟ وہ اچک اچک کر انہیں دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ شیلف اس کے قد کے برابر تھا، لیکن باسکٹ چونکہ اس کے اوپر دھری تھی سو وہ اونچی ہو گئی تھی۔ کچھ دیر ان کے ساتھ کھیلنے کے بعد وہ باہر نکل آئے۔ انہوں نے لائٹ اور پنکھا آن ہی رہنے دیا۔ دروازہ بند کر کے وہ دونوں باہر آ گئے تھے۔ کسی کو بتانا مت۔ اذان اسے تاکید کرنا نہیں بھولا تھا اور جواب میں ذروہ نے اپنا نہایت سلکی بالوں والا سر معصومیت سے ہلا دیا تھا۔ دورانی ہاؤس ہمیشہ کی طرح ویسا ہی تھا۔ وہی تائی صدیقہ کی جلی کٹی طنز سے بھری باتیں، سفینہ کا وہی دھوپ چھاؤں سا رویہ، دادو کا وہی تائی کے بچوں سے اظہار محبت اور سفینہ کی بچیوں سے ازدی بیر۔
جو نہ جانے وقت کے ساتھ کم ہو رہا تھا یا بڑھ رہا تھا۔ مگر ان سب باتوں سے ہٹ کر بچے اپنی زندگی میں مگن نائبہ چاچی اور پھپھو کے شفقت بھرے سائے میں خوش تھے۔ اذان اور ضربہ بڑی رازداری سے اسٹور والی شرارت کو نبھا رہے تھے۔ ان دونوں کے علاوہ کسی کو کانوں کان اس قصے کی خبر نہیں تھی۔ وہ روئی کے گالوں سے خرگوش اب اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ دودھ پینا چھوڑ کر آسانی سے خود کھا پی لیتے تھے اور اچھل کر باسکٹ سے باہر بھی نکل آتے تھے۔ ہاں، شیلف اور زمین کا فاصلہ انہیں زیادہ لگتا تھا، اس لیے وہ شیلف پر ہی گھوم پھر کر باسکٹ میں جا کر سو جاتے تھے۔ اب تک تو اس راز کو کوئی نہ جان سکا، مگر پھپھو اس راز کو جان گئی مگر خاموش رہیں۔ جانتی تھیں کہ یہ شرارت کس کی ہے۔ آج پھپھو اپنے پورشن کے لان کی صفائی کروا رہی تھی۔ تائی جان کو تو ان سب باتوں سے کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ حالانکہ لان دونوں کا مشترکہ تھا، لیکن زیادہ تر خیال پھپھو ہی رکھتی تھی۔ دادو اندر بیٹھ کر اکیلے بور ہونے کی بجائے باہر پھپھو کے پاس آ گئی تھی اور وہیں ایک طرف رکھی لان چیئر پہ بیٹھ گئیں۔ سردیوں کی آمد تھی، ہلکی ہلکی دھوپ بہت بھلی لگ رہی تھی۔ بچے سب اسکول کالجز گئے ہوئے تھے اور مرد حضرات اپنے اپنے کام پہ، اس لیے تقریباً تمام خواتین ہی فارغ تھیں۔ تائی جان وہاں آ کر بیٹھی تو پھپھو نے نائبہ چاچی اور سفینہ کو بھی وہیں بلا لیا۔ سفینہ آج بھی اماں اور تائی کی موجودگی میں ذرا کم ہی بیٹھا کرتی تھی اور پھر سنا بھی خوب کرتی تھی کہ ہمارے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں وغیرہ وغیرہ، سو اس سے بہتر تھا کہ وہ یہاں سب کے ساتھ بیٹھ جاتی۔ دفعتاً کوئی سفید چیز گیند کی طرح اچھلتی ہوئی کیاری میں لگے درخت کے پیچھے چلی گئی، اور پھر اور کسی کی نظر پڑے نہ پڑے یہ کیسے ممکن تھا کہ دادی کی نظر نہ پڑتی؟ فضل، ذرا دیکھنا تو اس درخت کے پیچھے کیا ہے، دادو نے مالی بابا سے کہا جو سر جھکائے کیاری میں گوڈی کرنے میں مصروف تھا، اور اس درخت کی طرف اشارہ بھی کیا تھا جہاں وہ سفید چیز غائب ہوئی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہے اماں، فضل بابا آپ یہ پودا وہاں لگا دیں۔ پھپھو دیکھ چکی تھی اس لیے ٹال دیا، ورنہ لازماً دادو کا پارا چڑھ جاتا۔ تو دیکھنے میں کیا حرج ہے، میں خود ہی دیکھ لیتی ہوں، جانے کیا بلا ہے، وہ دادی ہی کیا جو کسی سے ٹل جائیں، کرنی تو انہیں اپنی من کی ہی ہوتی تھی، پھر وہ اچھی ہو یا بری۔ اس درخت کے پاس پہنچ کر کتنے ہی لمحے وہ وہاں کھڑی غور سے دیکھتی رہیں، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ کیا چیز ہے، کیونکہ وہ ننھا خرگوش پوری طرح مٹی کھودنے میں مصروف تھا، اس لیے سفید سے قدرے بھورا مائل دکھ رہا تھا، اور آدھا اندر مٹی میں تھا اور آدھا باہر، اور دادو ناک پہ انگلی رکھے بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ارے فاطمہ ذرا دیکھو تو، یہ تو خرگوش ہے، ارے یہ نحوست گھر میں کہاں سے گھس آئی، ارے جلدی کرو اسے گھر سے باہر نکالو۔ دادو کے اس طرح واویلا کرنے پہ سبھی ان کے پاس اٹھ آئے تھے۔ کیا ہو گیا اماں، ایک خرگوش ہی تو ہے، اس میں اتنا شور مچانے کی کیا ضرورت ہے، ادھر ادھر سے آ گیا ہوگا۔ پھپھو نے پھر سے بات کو ٹالنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ ارے ادھر ادھر سے کیسے آ جائے گا، یہ ضرور ان بچوں کی شرارت ہے، پتہ بھی ہے گھر میں خرگوش رکھنا منحوس ہوتا ہے، ابھی اور اسی وقت اس کو گھر سے باہر نکالو۔ تائی جان بھلا کیسے پیچھے رہ سکتی تھی، اپنا حصہ تو ڈالنا تھا۔ خدا کے لیے بھابھی، ایک معصوم سا جانور ہے، اس میں نحوست کی کیا بات ہے، اگر بچوں میں سے کوئی لے بھی آیا ہے تو اس میں اتنی بڑی بات تو نہیں ہے۔ نائبہ چاچی سے اب ان کی یہ جاہلانہ باتیں مزید سنی نہیں گئی۔ کیوں؟ جب انسان منحوس ہو سکتے ہیں تو جانور بھی ہو سکتے ہیں، کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور اگر اماں کہہ رہی ہیں تو کچھ سوچ کر ہی کہہ رہی ہوں گی۔ کوئی بھی موقع ہو، کوئی بھی بات ہو، تائی جان اپنی ذہنیت کا مظاہرہ ضرور کرتی تھی، اور مخاطب کون ہوتا تھا یہ سبھی اچھی طرح جانتے تھے، لیکن بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ کون ڈالتا، اس لیے سب خاموش ہی رہتے تھے۔ سفینہ سے یہ سب کچھ مزید سنا نہیں گیا، وہ وہاں سے چلی آئیں۔ ہر بار ایسا ہی ہوتا تھا، وہ بہت مشکل سے خود کو کمپوز کرتی تھی، اور پھر کوئی ایسی بات ہو جاتی کہ وہ بکھر کے رہ جاتی، اور پھر یہ اسی رات کی بات تھی جب پھپھو نے اذان سے کہا تھا کہ وہ خرگوش واپس فیصل کو دے آئے، اور اذان پہلے سے ہی جانتا تھا کہ اگر نانو کو پتہ لگے گا تو یہی ہوگا، اس لیے چھپا کے رکھے تھے، مگر نہ جانے کیسے اسٹور کا دروازہ کھلا رہ گیا۔ اگلی صبح جا کے وہ فیصل کو خرگوش واپس کرایا تھا، اور جب ذروا کو پتہ چلا تو اس نے شور مچا دیا۔ میں کہہ رہی ہوں ذروا چپ کر جاؤ ورنہ بہت مار کھاؤ گی، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہاری دادو کو تم پسند ہو، نہ تمہاری کوئی لائی ہوئی چیز، پھر کیوں ضد کرتی ہو؟ سفینہ نے سارا غصہ ذروا پر نکال دیا جو کب سے روئے جا رہی تھی، بس مارنے کی کسر رہ گئی تھی۔ دادو گندی ہیں، وہ روتے ہوئے ایک ہی گردان کر رہی تھی کہ اسے وہ خرگوش واپس چاہیے۔ سفینہ پاس ہی سر تھامے بیٹھی تھی، سبھی باری باری اسے چپ کروانے کی کوشش کر چکے تھے لیکن وہ چپ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ زری، اسی پل اذان وہاں آیا، وہ ڈرتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی۔ اذان بھائی، دادو گندی ہیں، ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہیں، مجھے ڈانٹتی ہیں، میں بابا سے ان کی شکایت کروں گی۔
اس کے بال بکھر گئے تھے اور گالوں پہ آنسو کے نشان تھے۔ ایسے نہیں کہتے زری، وہ بڑی ہے نا، اور آپ تو بہت اچھی بچی ہو۔ اذان نے اس کے آنسو صاف کیے۔ وہ جانتا تھا زری کا ری ایکشن یہی ہوگا، اس لیے وہ اسے بتائے بغیر ہی وہ خرگوش فیصل کو واپس دے آیا تھا۔ آپ مجھے واپس لا کے دینا میرے خرگوش، وہ کتنے یقین سے کہہ رہی تھی۔ آپ مجھے واپس لا دیں گے نا میرے خرگوش، وہ کتنے یقین سے کہہ رہی تھی۔ دیکھو زری، وہ بہت چھوٹے تھے نا، اس لیے وہ اپنے ماما پاپا کے بغیر بہت اداس ہو گئے تھے، اس لیے میں انہیں چھوڑ آیا۔ وہ اب بھی تمہارے ہی ہیں، لیکن وہ رہیں گے فیصل کے پاس، کیونکہ وہاں ان کے ماما پاپا ہیں، بہن بھائی ہیں۔ ہم بھی تو اپنے ماما پاپا کے ساتھ رہتے ہیں نا، اور ان کے بغیر اداس ہو جاتے ہیں تو وہ بھی وہاں زیادہ خوش رہیں گے۔ لیکن میں نے فیصل سے کہہ دیا ہے کہ وہ ابھی بھی زروا کے ہیں، اور اس نے ایگری بھی کر لیا ہے، اس لیے جب ہمارا دل کرے گا ہم وہاں جائیں گے اور ان سے مل لیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ خوش؟ وہ مسکراتے ہوئے آنسو بھری آنکھوں سے سر ہلا رہی تھی۔ اذان نے لاڈ سے ہمیشہ کی طرح اس کی ننھی سی ناک دبا دی۔ جو بات سب گھنٹوں سے سمجھا رہے تھے وہ اذان نے منٹوں میں سمجھا دی تھی۔ گزرتے وقت کو بھلا کبھی کوئی روک سکا ہے؟ جتنی تیزی سے وقت کا پرندہ اٹھتا ہے شاید ہی کوئی اور پرندہ اتنی تیزی سے اڑ سکتا ہو، کیونکہ اس کا کوئی ایک ٹھکانہ، ایک گھونسلہ نہیں ہوتا جہاں وہ چند لمحوں کو ٹھہر کر سستا لے۔ اسے بس اٹھتے ہی رہنا ہے۔ گزرتے وقت نے درانی ہاؤس میں کچھ تبدیلیاں کی تھیں۔ بچے جوان ہو گئے تھے، دادو کچھ اور بوڑھی ہو گئی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ ان کا روب آج بھی باقی تھا۔ رہتی آج بھی پھپھو کے ساتھ تھی، لیکن نظر تینوں پورشنز پہ رکھتی، اور وہ بھی کڑی۔ تائی جان آج بھی ویسے ہی تھیں، اپنے ہی زام میں مبتلا، اور ہمیشہ کی طرح کسی کو کم ہی خاطر ملاتی تھی۔ احمد ملک سے باہر پڑھنے چلا گیا تھا۔ اس کی شادی تائی کی سگی بھتیجی سے ہو گئی تھی۔ عمر اس کے پاس جانے کو پر توڑ رہا تھا۔ موئز ماسٹرز کے بعد تایا جان کے ساتھ بزنس سنبھالنے لگا تھا۔ سنا نے ابھی زروا کے ساتھ سیکنڈ ایئر مکمل کیا تھا۔ دونوں کو رزلٹ کا انتظار تھا۔ رباب کی گریجویشن کے بعد شادی کر دی گئی تھی، اور وائے قسمت کے رشتہ بھی تائی جان کے توسط سے ہی ہوا تھا۔ سفینہ نے لاکھ انکار کرنا چاہا، لیکن ان کی آج بھی کسی نے نہیں سنی، اور محمود درانی بھی بڑی بھابھی اور ماں کے سامنے سر جھکا گئے تھے جب انہوں نے یہ کہا کہ کیا رباب ہماری بیٹی نہیں ہے، اور کیا ہم اس کا برا چاہیں گے۔ یہ اور بات تھی کہ لڑکا اس سے عمر میں خاصا بڑا تھا، اور وہ کوئی خاص خوش نہیں تھی اپنے گھر میں، بس ماں باپ کی عزت کی خاطر گزارا کر رہی تھی۔ نایاب ڈاکٹر بن رہی تھی، اور وردہ گریجویشن کے بعد فری تھی اور ماسٹرز کرنے کا ارادہ کر رہی تھی، اور فی الحال کوکنگ شوز دیکھ کر اپنا ٹائم پاس کر رہی تھی۔ ہاں، یہ اور بات تھی کہ اسے کوکنگ کا صرف دیکھنے کی حد تک شوق تھا، بنانا اس نے کبھی کچھ نہیں تھا۔ ہاں، زروا کو کوکنگ کا خاصا شوق تھا۔ وہ وقتاً فوقتاً کبھی نائبہ چاچی سے اور کبھی ماما سے کچھ نہ کچھ سیکھتی رہتی تھی۔ نائبہ چاچی کے بلال نے بھی ماسٹرز مکمل کر لیا تھا اور آج کل جاب تلاش کر رہا تھا۔ اس کے والدین چاہتے تھے کہ وہ اب واپس ان کے پاس آ جائے، آخر کب تک خالہ کے پاس رہے گا، لیکن وہ واپس جانا نہیں چاہتا تھا، اور نہ نائبہ چاچی اور یہاں کوئی بھی ایسا چاہتا تھا، اس لیے اس کے والدین بھی زیادہ اصرار نہیں کرتے تھے۔ اور باقی رہا اذان، تو پھپھو چاہتی تھیں کہ وہ اپنے بابا کی طرح انجینئر بنے یا ان کی خواہش کے مطابق CSS کر لے، لیکن اذان کو دونوں باتوں میں دلچسپی نہ تھی۔ وہ CA کر رہا تھا، اس کا ارادہ بینکنگ فیلڈ میں جانے کا تھا۔ ہاں، اس نے پھپھو کو یہ ضرور یقین دلایا تھا کہ اس بیچ اگر اس کا ارادہ بنا تو وہ CSS کی تیاری ضرور کر لے گا، لیکن اس نے وعدہ نہیں کیا تھا۔ وہ آج بھی ویکینڈ اپنے ددیال میں گزارتا تھا۔ گزرتے وقت میں اس کے دادا کا انتقال ہو گیا تھا۔ دادی تھیں اور وہ اذان سے بہت محبت کرتی تھیں، اور اذان بھی ان سے بے پناہ محبت کرتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں جب بھی اذان وہاں سے آتا قدرے گمسم ہوتا۔ پھپھو خوب اچھی طرح سے سمجھتی تھیں کہ اس کے اس رویے کی وجہ کیا ہے۔ بچپن سے اذان کی خواہش تھی کہ وہ وہاں رہے، دادی کے پاس، اپنے بابا کے گھر میں، لیکن پھپھو کبھی پلٹ کر وہاں نہیں گئی، مگر انہوں نے کبھی اذان کو وہاں جانے سے نہیں روکا، کیونکہ اس کے دادا اور دادی اس کے منتظر رہتے تھے اور اسے بہت پیار کرتے تھے۔ پھپھو بھی کبھی کبھار ان دونوں سے بات کر لیتی تھیں، لیکن وہاں کبھی گئی نہیں، اور اذان کو یہی بات کھٹکتی تھی، لیکن وہ کبھی ماں سے پوچھ نہیں پایا تھا۔ آج ویکینڈ تھا اور موئز صاحب کو شوق چڑھا تھا پتنگ اڑا کر بچپن کی یاد تازہ کرنے کا۔ موئز اور بلال پتنگ اڑا رہے تھے، جبکہ اڑا کم رہے تھے، شور زیادہ مچا رہے تھے۔ اذان وہیں رکھی چیئر پہ بیٹھا انہیں دیکھنے کے ساتھ ساتھ ان سے باتیں بھی کر رہا تھا۔ تائی جان گھر پہ نہیں تھیں، اس لیے وہ سب آج موئز کی طرف جمع تھے، اس کی چھت پہ، ورنہ ایسے شوق نائبہ چاچی کی چھت پر پورے کیے جاتے تھے۔ موئز نے ثنا کو چائے اوپر ہلانے کو کہا تھا اور ساتھ وردہ اور زروا کو بھی بلانے کو کہا۔ سب جانتے تھے کہ موئز کا کوئی کام وردہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، اور یہ بات چھوٹے بڑے سبھی جانتے تھے، اور کسی کو اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں تھا، ماں سوائے تائی جان کے۔ وردہ اور ثنا تو آ گئی تھی، لیکن زروا ان کے ساتھ نہیں تھی۔
زری کہاں ہے ثنا؟ چند لمحے انتظار کرنے کے بعد اذان نے ثنا سے پوچھا۔ وہ سو رہی ہے اذان بھائی۔ ثنا اسے سرسری سا بتا کر معیز کی طرف آ گئی۔ سو رہی ہے اس وقت؟ اذان نے حیرانی سے پوچھا۔ سو نہیں رہی ہے، اس کا موڈ خراب ہے۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ اسے اپنی فرینڈ کی برتھ ڈے پر جانا تھا، دادوں سے اجازت نہیں ملی اور پھر بابا بھی شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں، تو پھر کون لے جاتا؟ بس اسی بات کی وجہ سے صبح سے اس کا موڈ بہت خراب ہے۔ وردہ نے اس کے خراب موڈ کی وجہ بتا دی۔ خیر جانے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ماموں نہیں ہے تو کیا ہوا، میں ہوں، معیز اور بلال ہے، کوئی بھی لے جا سکتا ہے۔ اچھا خیر میں دیکھتا ہوں۔ اذان کہتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں جائیے، ہو سکتا ہے آپ کی بات مان لے، ماما اور میں تو سمجھا کے تھک گئے ہیں، وردہ نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ اذان چھت سے اتر کر سیدھا ان کے پورشن کی طرف آیا تھا۔ مامی کچن میں تھی، نایاب اپنے کمرے میں پڑھ رہی تھی۔ وہ مامی کو بتا کر اس کے کمرے کی طرف آ گیا، جہاں وہ سر تا پاؤں کمبل لپیٹے پتہ نہیں جاگ رہی تھی یا واقعی سو رہی تھی۔ میں سو رہی ہوں اذان بھائی۔ اذان کے دوبارہ آواز دینے پر اندر سے یہ جواب آیا۔ مسکراہٹ نے بے ساختہ اذان کے لبوں کو چھوا۔ آپ سوتے میں بھی بولتی ہیں، آج پتہ چلا ہے۔ دوبارہ کوئی جواب نہیں آیا۔ اچھا کیا ہوا ہے، اٹھ کر بیٹھو اور مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، اذان اسے کہتے ہوئے اسٹول کھینچ کر وہیں اس کے بیڈ کے پاس بیٹھ گیا، جیسے اسے یقین ہو کہ وہ اس کا کہنا ضرور مان لے گی، اور واقعی یہی ہوا تھا۔ اذان کے دوبارہ پکارنے پر وہ بکھرے بال سمیٹتی اٹھ بیٹھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی سرخ تھیں، شاید وہ روتی رہی تھی۔ کبھی کبھی انسان کوئی چھوٹی سی خواہش کے نہ پورا ہونے پر بھی بے انتہا دکھ محسوس کرتا ہے، اور کبھی بڑی سے بڑی خواہش کے رد کیے جانے پہ بھی اتنا محسوس نہیں کرتا۔ اذان کے پوچھنے پہ اس نے پوری بات بتا دی۔ تو تم نے نانوں کے سامنے مامی سے اجازت کیوں لی؟ اذان نے پوری بات سننے کے بعد اس سے کہا۔ میں آپ کو پاگل لگتی ہوں اذان بھائی، جو ان کے سامنے بات کروں گی؟ انہوں نے آتے ہوئے سن لیا تھا، اور پھر ان کی عادت کا آپ کو پتہ ہے۔ اس کی آنکھیں پھر سے جھلملانے لگی۔ اچھا تیار ہو جاؤ، میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں، ابھی زیادہ ٹائم نہیں ہوا۔ اذان فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے اب نہیں جانا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ بری بات ہے زری، میں کہہ رہا ہوں اٹھ جاؤ۔ سوری مگر مجھے نہیں جانا، اور پھر میں نے اس کے لیے گفٹ بھی لینا تھا۔ اذان نے تعصب بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں کہہ رہی ہوں نا اذان بھائی، اب میرا موڈ نہیں ہے جانے کا، اور اگر میں چلی جاؤں گی تو مجھے مزہ نہیں آئے گا، تو پھر فائدہ ایسے جانے کا؟ اس کی بات بھی اپنی جگہ درست تھی۔ جب کہیں جانے کا موڈ ہو تو پھر انسان تیاری بھی اسی حساب سے کرتا ہے، اور ذہن بھی اسی طرف لگا لیتا ہے۔ تو پھر اپنا موڈ ٹھیک تو کرو۔ اور وردہ بتا رہی تھی کہ تم نے کھانا بھی نہیں کھایا، کتنی غلط بات ہے نا۔ چلو اٹھو، سب معیز کی طرف ہیں، ہم بھی وہیں چلتے ہیں، میں تمہیں بلانے ہی تو آیا تھا۔ اذان چاہتا تھا کسی طرح اس کا موڈ ٹھیک ہو جائے، کیونکہ اسے احساس تھا کہ نانو کبھی کبھار بہت زیادتی کر جاتی ہیں۔ کیا ہو جاتا اگر اسے اجازت دے دیتی؟ مگر زری نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ بڑی مامی گھر پہ نہیں ہے، اٹھ جاؤ اب فوراً۔ اور اب کہ وہ واقعی اٹھ گئی تھی، اذان کی کوئی بات وہ کبھی نہیں ٹالتی تھی۔ آپ چلے، میں آتی ہوں، میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ اذان کہتے ہی باہر نکل آیا تھا، اور جب تک وہ فریش ہو کر آئی، اذان نے سفینہ مامی کے ساتھ اچھی خاصی گپ شپ لگا لی تھی۔ گھر میں اس وقت جو مسئلہ درپیش تھا وہ یہ تھا کہ ذروہ اور ثنا کا سیکنڈ ایئر کا رزلٹ آ چکا تھا، اور اب آگے ایڈمیشن کا مسئلہ تھا۔ ثنا کا ارادہ بس گریجویشن کرنے کا تھا، اور ذروہ بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ BSc کر لے۔ بابا نے بھی کہہ دیا تھا کہ جس چیز میں اس کا انٹرسٹ ہو وہ وہی کرے، لیکن نایاب چاہتی تھی کہ میڈیسن کے فیلڈ میں آئے۔ اس کے مارکس اتنے اچھے ہیں تو وہ انٹری ٹیسٹ کی تیاری کر لے، اور وہ مسلسل انکاری تھی کہ میں نہیں کروں گی۔ اس وقت بھی یہی بحث ہو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے بھائی؟ اذان کو بلال سے کچھ کام تھا، وہ اس کے پاس جا رہا تھا کہ نیچے بسورتی ہوئی زری کو دیکھ کر رک گیا۔ اذان بھائی آپ ہی سمجھائیں نا نایاب آپی کو، مجھے میڈیکل نہیں کرنا اور نہ ہی انٹری ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے۔ اس نے فوراً ہی اذان سے مدد چاہی تھی۔ اور میں بھی یہی کہوں گی اذان کہ تم ہی اسے سمجھاؤ کہ انٹری ٹیسٹ دینے میں کیا حرج ہے، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ نایاب نے مسکراتے ہوئے اس کی بات لوٹائی۔ اگر میں سلیکٹ ہو گئی تو؟ وہ ٹھنکی۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے۔ نایاب کے مسکرا کر کہنے پہ وہ چڑ گئی۔ ویسے نایاب آپی، زری ٹھیک کہہ رہی ہے، جب اسے میڈیکل کرنا ہی نہیں ہے تو یہ انٹری ٹیسٹ بھی کیوں دے؟ اتنی محنت کرے بنا انٹرسٹ کے، اور اگر کلیئر کر جاتی ہے تو پھر ہم سبھی کہیں گے کہ اب آگے پڑھو، اور پھر اسے بنا انٹرسٹ کے پورے 5 سال پڑھنا پڑے گا، اور فضول میں کسی کی سیٹ ضائع ہو جائے گی۔ اذان نے حسب معمول اپنی دوست کی ہی سائڈ لی۔ دیکھا، یہی تو میں سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، اور یہ سمجھ ہی نہیں رہی۔ وہ اپنی بات سمجھے جانے پہ خوش تھی۔ تمہیں واقعی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے؟ نایاب نے مایوسی سے پوچھا۔ سچ بالکل بھی نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تم BSc کر لو۔ نایاب نے بلا خیر اس کا موقف سمجھ لیا تھا۔ اوہ تھینک یو نایاب آپی۔ وہ بے ساختہ اٹھ کر نایاب سے لپٹ گئی۔ نایاب کا ہاؤس جاب مکمل ہو گیا تھا، اذان کو جاب مل گئی تھی۔
اس کو CA مکمل کیے ہوئے تھوڑا عرصہ ہوا تھا، اسی خوشی میں سب اس کے پیچھے پڑے تھے کہ انہیں ٹریٹ دی جائے، اور وہ مان بھی گیا۔ مسئلہ دادو سے اجازت کا تھا، مگر اتفاق سے دادو کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، موسمی بخار تھا، وہ دوا لے کر سو رہی تھی۔ پھپھو نے کہا کہ تم لوگ جاؤ، اگر پوچھیں گی تو میں سنبھال لوں گی۔ تائی جان نے ثنا کو روک لیا تھا، وہ روتی بسوٹتی رک تو گئی لیکن دھیان سارا وہیں لگا رکھا جہاں سب جا رہے تھے۔ تبھی موئز نے نیچے آ کر ثنا کو آواز دی، اور جیسے ہی وہ نیچے آئی بازو سے پکڑ کے گاڑی میں بٹھا دیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی تو تائی جان کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ رباب بھی آئی ہوئی تھیں لیکن انہوں نے ساتھ جانے سے منع کر دیا تھا۔ 2 گاڑیوں میں ٹھس ٹھسا کے وہ لوگ چلے آئے تھے۔ بڑی مشکل سے جگہ منتخب کر کے وہاں ڈنر کیا گیا تھا۔ ڈنر کے بعد وہ سب آئس کریم کھا رہے تھے جب ہمیشہ کی طرح بلال اور موئز نے ثنا اور ضربہ کے کپ اچک لیے تھے، اور وہ دونوں سپون ہاتھ میں لیے بس چند لمحوں کو دیکھتی رہ گئیں۔ یہ غلط بات ہے موئز بھائی، آپ دونوں ہمیشہ اسی طرح کرتے ہیں، ثنا چلائی تھی۔ بس کیا کریں، جو ٹیسٹ تم دونوں کی آئس کریم میں ہوتا ہے وہ ہماری آئس کریم میں پتہ نہیں کیوں نہیں ہوتا۔ اذان تم بھی ٹیسٹ کرو نا، جواب موئز کی بجائے بلال نے دیا، اور زری سے چھینا گیا کپ اذان کی طرف بڑھا دیا، اور مزے کی بات اذان نے چمچہ بھر بھی لیا تھا۔ واقعی بلال بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اذان نے بھی اس کی تائید کی۔ اذان بھائی آپ ہمیں اسی لیے لے کے آئی ہیں۔ زری نے بری طرح تینوں کو گھورا جو مزے سے ہنس رہے تھے، وہ اس کی بات سے بہت چڑی تھی۔ جب موئز یا بلال اس کے سامنے سے چیزیں اچک لیتے تھے وہ دونوں ناراض ہو گئیں۔ پھر سب نے بڑی مشکل سے انہیں منایا۔ میرا خیال ہے اب گھر چلنا چاہیے، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ نایاب کے کہتے ہی ان سب کو بھی وقت گزرنے کا احساس ہوا، وہ سب ہی جانے کو اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہیلو اذان، اس پکار پہ جہاں گاڑی کا دروازہ کھولتا اذان رکا تھا وہیں ان سب نے بھی پلٹ کے دیکھا۔ اوہ سجل، تم یہاں؟ وہ مسکراتا ہوا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تو یہ تھی تمہاری مصروفیت جس کے لیے تم نے ہمیں جوائن کرنے سے منع کر دیا تھا؟ ہاں بس اچانک ہی ہم لوگوں کا پروگرام بنا، تمہاری کال بعد میں آئی تھی۔ اینی وے گائز، یہ سجل ہیں، میری تایا ذات۔ اذان نے سب کو ساتھ ہی مخاطب کیا، نام سے تو وہ سب ہی جانتے تھے۔ ہاں سجل کو دیکھا پہلی بار تھا، شاید بچپن میں کبھی دیکھا ہو۔ آؤ سجل، میں تمہیں سب سے ملواتا ہوں۔ وہ سجل سے مخاطب ہوا تھا، وہ چاہتا تھا کہ وہ چاہے تھوڑی دیر کو ہی صحیح ان لوگوں کو جوائن ضرور کرے۔ سوری اذان، میرے فرینڈز میرا انتظار کر رہے ہیں، مجھے جانا ہے، بعد میں ملاقات ہوتی ہے تم سے۔ وہ تنفر سے کہتی جانے کو پلٹ گئی جہاں اس کے دوست اس کا انتظار کر رہے تھے، جن میں لڑکے بھی تھے اور لڑکیاں بھی۔ اس نے اذان کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی، اذان کو شرمندگی ہوئی تھی، اسے سجل کا ایٹیٹیوڈ برا لگا تھا۔ بناوٹی، یہ ریمارکس موئز نے دیے تھے، کہا صرف موئز نے تھا لیکن ذہنوں میں سب کے ہی یہی تھا۔ تائی جان موئز کی شادی کرنا چاہتی تھیں، احمد کے لیے بھتیجی لائی تھیں، اب موئز کے لیے بھی اپنے خاندان سے لانا چاہتی تھیں، مگر موئز وردہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، یہ بات تائی جان سمیت سبھی جانتے تھے اور کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ تایا جان نے تو بھائی سے بات بھی کر لی تھی، اور محمود درانی کو بھلا کوئی اعتراض کیوں ہوتا؟ موئز ان کا بھتیجا تھا، لیکن انہوں نے اتنا ضرور کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ سب کی رضامندی اور خوشی سے جڑے۔ اگر تائی جان نہیں چاہتی تو وہ یہ رشتہ کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ساری عمر اپنی ماں کی طرح ان کی ناپسندیدگی سہتی رہے، اور تائی جان نے کہہ دیا تھا کہ وہ تائی جان کو منا لیں گے، اور آج بھی موئز اور تائی جان میں یہی بحث چھڑی ہوئی تھی۔ موئز نے کہہ دیا ہے کہ تمہاری شادی کسی صورت وردہ سے نہیں ہوگی، بس۔ تائی جان کا وہی دو ٹوک جواب تھا، وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کیوں، کیا برائی ہے اس میں، اور اگر کوئی برائی ہے بھی تو مجھے منظور ہے، زندگی مجھے گزارنی ہے، میں گزار لوں گا۔ موئز بھی بضد تھا، یہ برائی کیا کم ہے کہ وہ سفینہ کی بیٹی ہے، وہ خود ساری عمر میرے لیے کسی بوجھ کی طرح نہیں، اور اب میں اس کی بیٹی کو بہو بنا لوں، ناممکن۔ تائی جان ان لوگوں میں سے تھیں جو ساری عمر دل میں فضول کدورت لیے بس لکیر کے فقیر بنے رہتے ہیں۔ یہ برائی تو نہیں ہے، یہ تو اچھائی ہے کہ وہ سفینہ چاچی کی بیٹی ہے، اور رہی بات آپ کے سینے پہ بوجھ والی بات، تو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ کیوں کہہ رہی ہیں۔ موئز کو ان کی بات سن کے غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ ماں کے سامنے ضد کر گیا۔ اب تم ان ماں بیٹی کی حمایت میں ماں سے بدتمیزی کرو گے، وہ قدرے تیز آواز میں بولی۔ سچ بات ہمیشہ کڑوی لگتی ہے، اور انہیں بھی یوں بیٹے کا آئینہ دکھانا اچھا نہیں لگا۔ امی، میں آپ سے بدتمیزی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ گزری باتوں کو دہرانے کا فائدہ، اس سے صرف دل میں کدورت بڑھتی ہے اور کچھ نہیں۔ آپ آج تک صرف اس بات کو لے کے بیٹھی ہیں کہ آپ کی خواہش کے مطابق خالہ کی شادی محمود چاچو سے نہیں ہوئی، اور یہی بات سفینہ چاچی سے آپ کی نفرت کی وجہ ٹھہری۔ ایسی باتیں سوچتے وقت ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ ساری نصیب کی بات ہے، ہم اپنی مرضی سے ایک پتہ بھی نہیں ہلا سکتے، اور پھر کون سا خالہ اپنی زندگی میں ناخوش ہیں؟ ماشاءاللہ اپنے گھر میں خوش ہیں، ایک عمر گزر گئی ہے ان کی بھی، اب تو دادی بھی بن گئی ہیں۔
ایسا تو آپ تب سوچیں نا جب وہ اپنی زندگی میں ناخوش ہوں. پلیز بھول جائیں سب باتوں کو، اپنا دل اتنا سخت مت کریں. صرف میرے بارے میں سوچیں امی پلیز. میں نے ہمیشہ صرف وردہ کو ہی سوچا ہے. موئس نے محبت سے ماں کے ہاتھ تھامے پوری کوشش کی تھی انہیں اپنا موقف سمجھانے کی. تمہاری شادی وردہ سے نہیں ہوگی، میں نے کہہ دیا ہے بس. اس کے علاوہ جہاں کہو میں آج ہی تمہارا رشتہ لے جاؤں گی. وہ اس کے ہاتھ جھٹک کر اٹھ کھڑی ہوئی، گویا اس کا سمجھانا بیکار ہی گیا تھا. اور میں اس کے علاوہ کبھی کسی اور سے شادی نہیں کروں گا امی، یہ آپ بھی سن لیں. وہ انہیں جاتے دیکھ کر پیچھے سے بے ساختہ چلا اٹھا، لیکن تائی جان ہمیشہ کی طرح اس کی کسی بات کا نوٹس لیے بغیر چلی گئی تھی. موئس جھنجھلا کے رہ گیا. السلام علیکم پھپھو. زری ہاتھ میں ٹرے تھامے پھپھو کی طرف آئی تھی. پھپھو دادی کے کمرے میں ان کے پاس بیٹھی تھی سو وہ بھی وہیں چلی آئی. وعلیکم السلام، آؤ زری. پھپھو نے ہمیشہ کی طرح خوش دلی سے جواب دیا. وہ دادوں کو سلام کر کے ان کے سامنے جھکی تو وہ سرسری سا جواب دے کر تسبیح اٹھا کے پڑھنے لگی. وہ خاموشی سے انہیں دیکھ کے رہ گئی تھی. ہمیشہ کی طرح وہی روکھا پھیکا انداز تھا ان کا. کیا لائی ہو زری؟ پھپھو نے اس کے ہاتھ میں موجود ٹرے کی طرف اشارہ کیا. پھپھو، ماما نے آپ کے اور دادوں کے لیے بگارے بینگن بھیجے ہیں. انہوں نے کہا آپ دونوں کو بہت پسند ہے. ارے ہاں، اور سفینہ بھابھی تو بناتی بھی بہت مزے کے ہیں، ہے نا اماں؟ پھپھو نے اٹھتے ہوئے کہا. ذروا اس لمحے جانے کیوں دادوں کا جواب سننے کو رک گئی تھی. ہاں، بس ایک کھانا ہی اچھا بنا لیتی ہے ہماری منجلی بہو. تعریف کی بھی تو کس پیرائے میں، یہ بات سیدھے ڈھنگ سے بھی کہی جا سکتی تھی. پھپھو اسے ساتھ لے کر کچن میں آ گئیں. وہ کباب تلنے کے ساتھ ساتھ زری سے باتیں بھی کر رہی تھی. تبھی اذان اور بلال ایک ساتھ ہی لاؤنج میں داخل ہوئے. شاید وہ دونوں کہیں باہر سے آ رہے تھے. اذان کی جاب شروع ہو گئی تھی اور اسے 6 ماہ کے لیے ٹریننگ پر جانا تھا. بس وہ اسی تیاریوں میں لگا ہوا تھا. اذان کچن میں پانی پینے آیا تو بلال بھی پیچھے ہی چلا آیا. پھپھو، بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے، کیا بنا رہی ہیں؟ بلال نے کہتے ہی ایک کباب اٹھا لیا اور ساتھ ہی کچن ٹیبل پہ رکھی ٹرے کا ڈھکن بھی اٹھایا تھا جو زری لے کے آئی تھی. یہ آج کیا چیز تمہارے تجربے کی نظر ہوئی ہے؟ وہ دونوں ہی ڈش میں جھانک رہے تھے. البتہ سوال اذان کی طرف سے آیا تھا. یہ میں نے نہیں، ماما نے بنائے ہیں اور پھپھو اور دادوں کے لیے بھیجے ہیں، آپ کے لیے نہیں ہیں. جواب حسب توقع تپا ہوا تھا. اتنی اچھی اچھی ڈشز وہ سیکھ کر آتی اور ٹرائی کرتی تھی اور وہ تینوں ایسے ہی ان میں سے برائیاں نکالتے تھے. ہاں، یہ اور بات تھی کہ آخر میں ڈش ہمیشہ خالی ہی ملتی تھی. ہماری ایسی قسمت کہاں کہ آپ ہمارے لیے خاص طور پہ کبھی کچھ لائیں. کباب کھاتے ہوئے بلال کی آواز اونچی ہرگز نہیں تھی کہ زری یا پھپھو سن پاتی، لیکن ساتھ کھڑے اذان نے ضرور سنی تھی اور چند لمحے کو رک کر اسے غور سے دیکھا تھا. بلال کی نگاہوں میں جو چمک تھی وہ صاف محسوس کی جا سکتی تھی، اور ایسا آج پہلی بار نہیں بلکہ چند بار پہلے بھی اذان کو محسوس ہوا تھا. اذان نے نگاہ پھیر کر زری کو دیکھا. وہ ہنوز پھپھو کے ساتھ بات کرنے اور سلاد بنانے میں مصروف تھی. وہ سر جھٹک کر اپنے بجتے موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا. تائی جان نے تایا سے بات کی تھی اور انہیں موئس کو سمجھانے کو کہا تھا، لیکن بات الٹی ان کے گلے پڑ گئی تھی. تایا جان نے الٹا انہیں ہی سمجھانا شروع کر دیا. تم یہ چاہتی ہو کہ وہ آپ کی بات مان لے؟ اگر آپ اس کی بات مان لیں تو کیا حرج ہے؟ ایسی غلط خواہش بھی نہیں ہے اس کی. تایا جان نے اخبار لپیٹ کر رکھا، اینک اتار کر اس کے اوپر رکھی اور بات کرنے کے لیے میدان میں اتر آئے. کیوں؟ میں کیوں مانوں؟ وہ اولاد ہو کر نہ جھکے اور میں ماں ہو کے اولاد کے سامنے جھک جاؤں؟ ہرگز نہیں. وہی ایک ہی رٹ تھی. اسے جھکنا نہیں، خواہش کا احترام کرنا کہتے ہیں. زندگی اس نے گزارنی ہے جیسے وہ خوش، اور مجھے تو کوئی برائی نظر نہیں آتی اس بات میں. تایا جان نے گویا اپنی طرف سے بات ہی ختم کرتی تھی. اس کے ساتھ ہماری بھی زندگی جڑی ہے. میں نے اس کے لیے اپنی بھانجی کے لیے بات کر لی ہے. موئس کی شادی وہیں ہوگی. کچھ تو میرے دکھوں کا ازالہ ہو. آپ بس اسے سمجھائیں. وہ بس ضد تھیں کہ تایا جان اسے سمجھائیں کیونکہ ماں کی وہ ذرا کم ہی سنتا تھا. ایسے تو میں نے بھی محمود سے بات کر لی ہے. پھر تایا جان نے سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھا. پھر کیا آپ انہیں منع کر دیں؟ تو تم اپنی بہن کو کیوں نہیں منع کر دیتی؟ ایسے بھی کوئی غم کے پہاڑ نہیں ٹوٹے ہیں تم پر اور تمہاری بہن پر. اور ویسے بھی پہلے تمہاری بھتیجی نے آ کے کون سا گھر بسایا ہے جو اب یہ بھانجی صاحبہ نباہ کریں گی؟ ایک ماہ تو پورا گزار نہیں سکی تمہارے ساتھ. تمہارے ساتھ زیادہ عرصہ رہنا نہ پڑے، اسی لیے اس نے پہلے ہی احمر کو قابو میں کر لیا تھا تاکہ وہ بعد میں کوئی مزاحمت بھی نہ کر سکے. تایا جان بھی ہمیشہ دو ٹوک بات کیا کرتے تھے. اس وقت بھی بات کڑوی تھی سو وہ حسب توقع تپ گئی. کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تھا پر تایا جان نے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا. اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے نا اپنے خاندان کو یہاں لا کر جمع کرنے کا تو عمر کی دفعہ میں یہ شوق پورا کر لینا، کیونکہ وہ بھی احمر سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے. آسانی سے مان لے گا. لیکن موئس کی شادی وردہ سے ہی ہوگی. اس جمعے کو میں ان دونوں کی منگنی کر رہا ہوں.
آنا چاہو تو آ جانا، ورنہ شوق سے جا کے رہو اپنی بھانجی بھتیجیوں کے ساتھ۔ وہ اپنی بات کہہ کے اٹھ کر جا چکے تھے۔ تائی کو ان سے اس جواب کی توقع نہیں تھی، وہ اپنا سا منہ لے کے رہ گئی تھی۔ جمعے کو معیز اور وردا کی منگنی طے پائی تھی۔ رشتہ مانگنے تایا کے ساتھ تائی بھی خود چل کر آئی تھی۔ ہے نا حیرت کی بات، کیونکہ ان کی بھانجی نے معیز سے شادی کرنے سے انکار کہلوا دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ساری عمر خالہ کی طنز بھری باتیں سن کر نہیں گزار سکتی، اور معیز احمد کی طرح بالکل نہیں تھا کہ فوراً ہی الگ گھر لے لیتا اور بیوی کو وہاں رکھتا۔ وہ کبھی بھی اپنے اس گھر اور اپنے ماں باپ کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ سو تائی جان کو بھی بیٹے کی ضد کے آگے ہار ماننی پڑی اور مجبوراً یہاں آنا ہی پڑا۔ معیز کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، مگر محمود درانی اور سفینہ تذبذب کا شکار تھے، کیونکہ وردا سے بڑی نایاب تھی اور نایاب سے پہلے وردا کی منگنی کیسے کر دیتے۔ نایاب نے سنا تو ہنس دی تھی۔ ماما، کیا میں نے اتنی پڑھائی اتنی محنت اس لیے کی تھی کہ اب جب میں بالکل منزل پہ آ کھڑی ہوں تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے شادی کر لوں؟ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ لوگ غلط سوچ رہے ہیں یا آپ کی خواہش غلط ہے، لیکن ابھی نہیں، ابھی تو میرا کریئر شروع ہوا ہے، ابھی مجھے آگے جانا ہے، مزید پڑھنا ہے۔ آپ میری بالکل فکر نہ کریں، آپ بے شک وردا کی کرتے ہیں، اتنی مشکل سے تو تائی جان مانی ہے، یہ نہ ہو کہ وہ پھر سے کوئی ہنگامہ کر دیں۔ نایاب نے محبت سے ماں کے گلے میں باہیں ڈال کر ان کی مشکل حل کر دی۔ لیکن بیٹا، ماما کچھ کہنا چاہتی تھی۔ لیکن کچھ نہیں، میں تو کہتی ہوں آپ وردا کے ساتھ ساتھ زری کی بھی کرتے ہیں، پھر میں آپ اور پاپا مزے سے رہیں گے۔ نایاب نے سامنے سے آئی زری کو دیکھ کر کہا، جی نہیں، میں اپنی ماما کو چھوڑ کے کہیں نہیں جانے والی۔ وہ دوسری طرف سے ماں سے لپٹ گئی۔ پھر بھلا وردا کیوں پیچھے رہتی، وہ بھی گھس آئی تھی۔ انہیں رباب کی یاد آئی، لیکن پھر بھی ماما آسودگی سے مسکرا دی۔ گھر بھر میں وردا اور معیز کی منگنی کی تیاریاں ہونے لگی تھیں۔ منگنی کا دن کیا طے ہوا، سارے گھر میں جیسے خوشی کی لہر دوڑ گئی، سبھی تیاریوں میں لگ گئے تھے، چھوٹے بڑے سبھی بہت خوش تھے۔ معیز سب کا ہی چہیتا تھا تو وردا بھی کم عزیز نہ تھی۔ فیملی میں یہ آپس کی پہلی شادی تھی، سو سب ہی بہت خوش اور ایکسائٹڈ تھے۔ منگنی والے دن سب کی تیاری دیکھنے کے لائق تھی، سب ہی نق شق سے تیار خوبصورت لگ رہے تھے۔ معیز کی یہ ضد تھی کہ وہ وردا کو خود انگوٹھی پہنائے گا۔ سبھی بڑوں کو اس پہ اعتراض تھا، خصوصاً تائی جان اور دادی کو، لیکن وہ معیز ہی کیا جو کسی کی مان جائے، اور پھر بلاخر تایا جان نے اس کے پھولے ہوئے منہ کو دیکھتے ہوئے اسے اجازت دے دی کہ بھلا اپنی منگنی پہ دلہا پھولے ہوئے منہ کے ساتھ کچھ جچ نہیں رہا۔ یوں یہ منگنی کی رسم ادا ہوئی، البتہ معیز کو انگوٹھی محمود درانی نے پہنائی تھی کہ وردا تو اس قدر کنفیوز تھی، وہ تو پلکیں بھی بمشکل اٹھا رہی تھی، کجا کے انگوٹھی پہناتی۔ بلال کو فوٹوگرافی کا کافی حد تک شوق تھا، سو گھر کے ہر فنکشن، ہر موقع پہ فوٹوگرافی کے فرائض وہی انجام دیتا تھا۔ آج بھی اس ہی نے کیمرہ سنبھال رکھا تھا۔ سبھی سٹیج پہ جمع تھے، فیملی فوٹوز بن رہے تھے۔ اذان بڑے ماموں کی کوئی بات سن کر سب کے بلانے پر سٹیج کی طرف جا رہا تھا کہ یوں ہی اس کی نظر بلال کے ڈیجیٹل کیمرے کی اسکرین پہ پڑی، جس کی اسکرین پہ صرف ذروہ کا فوکس تھا اور بلال کے لبوں پر مدھم مسکراہٹ ڈول رہی تھی۔ یوں ہی اس نے زری پر نگاہ کی جو معیز کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی، اور اس کا دھیان قطعی اس طرف نہ تھا۔ اذان کو تھوڑا عجیب سا محسوس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ بلال کو کچھ کہتا، معیز نے اسے اپنی طرف بلا لیا، جہاں اس کے ایک طرف پھپھو بیٹھی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ دوسری طرف سے اذان اس کے ساتھ بیٹھے۔ وہ سر جھٹک کر اس کی طرف بڑھ گیا۔ یہ معیز اور وردا کی منگنی کے تقریباً 1.5 ہفتے بعد کی بات تھی، جب نائبہ چاچی پھپھو سے کوئی بات کرنے ان کی طرف آئی تھیں۔ اذان اپنی ٹریننگ کے سلسلے میں جا چکا تھا اور گھر میں سب ہی اسے بہت مس کر رہے تھے، خصوصاً زری کا تو آج بھی کوئی کام اس کے بغیر نہیں ہوتا تھا، ہر کام میں اس کی رائے ضرور لینی ہوتی تھی۔ فاطمہ آپا، آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے، نائبہ چاچی نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں بولے نا بھابھی، کیا بات ہے؟ پھپھو پوری طرح ان کی طرف متوجہ تھیں۔ دادو اس وقت تائی جان کی طرف تھیں، سو وہ دونوں اطمینان سے باتیں کر سکتی تھیں۔ آپا، میں چاہتی ہوں اب بلال کی شادی کر دوں، اس کے والدین کی بھی یہی خواہش ہے، لیکن انہوں نے اور بلال نے سب کچھ مجھ پہ چھوڑ رکھا ہے۔ نائبہ چاچی نے مسکراتے ہوئے اپنا مدعا بیان کیا۔ ہاں یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اور اب تو ماشاءاللہ سے اتنی اچھی جاب بھی مل گئی ہے، پھر کوئی لڑکی دیکھی اس کے لیے یا کوئی ذہن میں ہے؟ پھپھو بھی ان کی ہمنوا تھیں، سو دلچسپی سے پوچھا۔ وہ یوں بھی آج کل اذان کے لیے بھی یہی سوچ رہی تھی۔ ایک لڑکی ہے تو صحیح نظر میں آپا، سوچا آپ سے مشورہ کر لوں پھر بات چلاؤں۔ نائبہ چاچی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اچھا کون؟ آپا میں سوچ رہی ہوں کہ… نائبہ چاچی چند لمحوں کو رکی، ایک نگاہ پھپھو کو دیکھا جو منتظر نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں سوچ رہی ہوں کہ زری کے لیے سفینہ بھابھی سے بات کروں، آپ کا کیا خیال ہے؟ زری کے لیے؟ پھپھو کے لیے یہ بالکل غیر متوقع تھا، سو چند لمحوں کو وہ کچھ بول ہی نہیں پائیں۔ جی آپا، آپ تو جانتی ہیں کہ بچپن ہی سے زری میرے کتنے قریب رہی ہے،
بالکل میری بیٹی کی طرح ہے وہ، اور مجھے عزیز بھی بہت ہے۔ وہ میرے گھر میں ہوتی ہے تو مجھے اپنا گھر مکمل لگتا ہے۔ بیٹے کی خواہش تو اللہ نے بلال کی صورت کی پوری کر دی تھی۔ اب میں چاہتی ہوں کہ بیٹی کو بھی گھر لے آؤں تو میرا گھر مکمل ہو جائے۔ آپ کیا کہتی ہیں آپا؟ نائبہ چاچی نے ان سے پوچھا، گویا تائید چاہی تھی۔ بھابھی، آپ کی محبت، چاہت، خواہش سر آنکھوں پہ، لیکن پھپھو لمحے بھر کو خاموش ہو گئی، جیسے سوچ رہی ہوں کہ انہیں بتائیں یا نہ بتائیں۔ لیکن کیا آپا، کوئی بات ہے کیا؟ نہیں، اور تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں بہت پہلے اذان اور زری کے لیے بھائی اور بھابھی سے بات کر چکی ہوں، اور انہیں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ پھپھو نے انہیں بتا ہی دیا تھا کہ اب چھپانا ناگزیر تھا۔ اچھا، مگر مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ وہ حیرانی سے بولی، آپ کو کیا یہ بات کسی کو بھی پتہ نہیں ہے؟ یہ بات صرف بھائی بھابھی اور میرے درمیان ہے، یہاں تک کہ میں نے آج تک اماں کو بھی نہیں بتایا۔ آپ کو تو پتہ ہے ان کی عادت کا، وہ کیسا ریاکٹ کرتی ہیں۔ آپ کو برا لگا؟ پھپھو نے ندامت سے پوچھا۔ نائبہ چاچی بالکل ان کی دوستوں کی طرح تھیں، اور ایسے میں ان کی خواہش کو رد کرنا انہیں بہت برا لگ رہا تھا۔ ارے نہیں آپا، برا کیوں لگے گا، بلکہ مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے۔ بلال یا اذان میرے لیے دونوں برابر ہیں، آپ فکر مند نہ ہوں۔ نائبہ چاچی نے انہیں بھرپور تسلی دی۔ جانتی تھی اس بات کو لے کر پھپھو یوں ہی پریشان ہوتی رہیں گی۔ آپ تو جانتی ہیں نا بھابھی، اذان کا اپنے ددیال میں کتنا آنا جانا ہے، اور پھر سجل سے اس کی دوستی ہے۔ اس لڑکی کا بس چلے تو وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہے۔ ایسے میں میرا دل اس کے لیے بہت پریشان رہتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ اذان آگے چل کر اپنے مستقبل کو لے کر کوئی ایسا فیصلہ کرے جس پہ بعد میں اسے یا مجھے ساری زندگی پچھتانا پڑے۔ اور پھر زری سے اس کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، مجھے یقین ہے وہ دونوں ایک کامیاب زندگی گزاریں گے۔ انہوں نے اپنے خدشات کے پیش نظر بہت پہلے ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا۔ میں جانتی ہوں آپا، آپ بالکل فکر مت کریں، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نائبہ چاچی نے ان کی ڈھارس بندھائی تھی۔ شکر ہوا کہ انہوں نے جلدی میں بات سنبھال لی تھی، جلد بازی میں یہ نہیں کہہ گئی تھی کہ یہ ان سے زیادہ بلال کی خواہش ہے، ورنہ بات سنبھالنی مشکل ہو جاتی۔ کیا کر رہی ہو زری؟ وہ اپنے ہی خیالوں میں گم بیٹھی تھی، لبوں پہ دل فریب مسکراہٹ پھیلی تھی کہ ثنا نے آ کر اسے چونکا دیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ ثنا نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ کچھ بھی نہیں۔ وہ سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ بات ایسی تھی کہ وہ ابھی کسی کو بھی بتانا نہیں چاہتی تھی، صرف خود تک رکھنا چاہتی تھی۔ اس دن جب وہ نائبہ چاچی کو ڈھونڈتی ہوئی پھپھو کی طرف آئی تو وہاں اپنا نام سن کر وہ باہر ہی رک گئی۔ وہ یوں چھپ کر سننا نہیں چاہتی تھی کہ یہ انتہائی غلط حرکت ہے، مگر اپنا نام سن کر وہ غیر ارادی طور پر وہاں رک گئی تھی، اور جیسے وہ پوری بات سنتی گئی اسے حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہوئی تھی۔ اذان جو اس کا اچھا دوست تھا، ہمیشہ اس کی بات سنتا تھا، اس کا اتنا خیال رکھتا تھا، اسے ہر بات میں اتنی اہمیت دیتا تھا، پھپھو ہمیشہ کے لیے اسے زری کی زندگی میں شامل کرنے کا سوچ رہی تھی۔ یہ احساس ہی اس کے لیے بہت خوش کن تھا، اور یہ جان کر وہ ماما بابا سے بات کر چکی ہیں اور انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں، وہ سرشار سی ہو گئی تھی۔ یہ بات ان تینوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور آج نائبہ چاچی کو وہ بتا رہی تھی، اس لیے وہ بھی کسی کو بتانے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ جب وقت آئے گا سب کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ زری نے صرف اپنے اور اذان کے بارے میں سنا تھا، وہ نہیں جانتی تھی کہ اس سے پہلے وہ دونوں کیا بات کر رہی تھی۔ موئز بھائی کی منگنی کی تصویریں آ گئی ہیں، سوچا مل کے دیکھتے ہیں۔ ثنا نے البم کھولتے ہوئے اسے پھر سے خیالوں کی دنیا سے نکالا۔ ہاں آؤ دیکھتے ہیں۔ وہ بھی مکمل طور پہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کتنے اچھے لگ رہے ہیں نا؟ ثنا نے ایک تصویر کو دیکھتے ہوئے ریمارکس دیے تھے جس میں تقریباً سبھی موجود تھے۔ کون؟ موئز بھائی نا؟ واقعی وہ اس دن ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے تھے۔ زری کا دھیان موئز کی طرف گیا۔ میں موئز بھائی کی بات نہیں کر رہی۔ ثنا نے سر اٹھا کر اسے گھورا۔ پھر؟ زری نے حیرت سے پوچھا۔ جواب میں ثنا نے تصویر پہ ایک جگہ انگلی رکھ دی۔ ان کی بات کر رہی ہوں۔ بلال بھائی کی؟ ثنا کے انداز کو دیکھ کر زری کی چیخ بے ساختہ تھی۔ ثنا نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ہاں اچھے لگ رہے ہیں وہ بھی۔ زری کی نگاہیں اب اذان پہ ٹکی تھیں، جو ڈارک براؤن شرٹ میں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ سو انداز سرسری تھا۔ صرف اچھے؟ بہت اچھے لگ رہے ہیں، اور ہمیشہ ہی لگتے ہیں، وہ کہہ کر پھر تصویر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ثنا ادھر دیکھو میری طرف۔ زری نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں ٹھیک سمجھ رہی ہوں کیا؟ زری نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ بالکل۔ ثنا نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ دادوں کی طبیعت آج کل بہت خراب رہنے لگی تھی، ان پہ ہلکا سا فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ چند دن ہسپتال میں رہنے کے بعد وہ گھر آ چکی تھی، سو اب سبھی ان کی دیکھ بھال میں لگے تھے۔ پھپھو کے لیے جاب کے ساتھ ساتھ انہیں دیکھنا بہت مشکل ہوتا تھا، حالانکہ ملازمہ موجود تھی، مگر پھر بھی کسی گھر والے کا موجود رہنا از حد ضروری تھا۔ تو ایسے میں سبھی باری باری ان کا خیال رکھ رہے تھے۔ تائی جان اور ثنا تو بس کبھی کبھار ہی انہیں دیکھنے آتی تھی۔
اور وہ بھی کھڑے کھڑے، اور سفینہ چاچی اور نائبہ چاچی تو کام کاج سے فارغ ہو کر ہر وقت ہی ان کے پاس موجود رہتی تھی، اور رات میں وردہ اور زری میں سے کوئی نہ کوئی ان کے پاس ضرور رکتا تھا۔ وردہ تو پڑھائی سے فارغ تھی، لیکن زری کو صبح کالج پہ جانا ہوتا تھا، سو وہ کالج کے بعد آ کر سارا وقت دادو کے ساتھ ہی گزارتی تھی۔ ہاں، رات میں کم ہی رکتی تھی، مگر چھٹی والے دن ضرور رکتی تھی۔ دادو اب سارا وقت ان بہنوں کو دعائیں ہی دیتی تھی۔ گو زبان سے کچھ نہیں بولتی تھی، مگر اب وہ اچھی طرح جان چکی تھی کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ اب ان ماں بیٹیوں سے بات کرتے وقت ان کی زبان پر طنز نہیں ہوتا تھا، وہ بہت پیار اور حلاوت سے بات کرتی تھی۔ رباب بھی کئی بار انہیں دیکھنے آئی۔ نیاب بھی صبح ہسپتال جانے سے پہلے اور شام میں اسپتال سے آنے کے بعد انہیں چیک کرنے ضرور آتی تھی۔ دادو جو ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ بس سب ایویں ناٹک ہے، کوئی ڈاکٹر واکٹر نہیں بن رہی، اب جب انہیں وہ چیک کرتی اور دیکھ کر دوائیں وغیرہ کھلاتی تو انہیں یقین آیا تھا کہ واقعی ان کی پوتی قابل ڈاکٹر بن گئی ہے، اور اب انہیں بہت فخر محسوس ہوتا تھا۔ اذان بھی ان کی طبیعت کی خرابی کا سن کر انہیں دیکھنے آیا تھا۔ معیز اور بلال بھی اکثر ان کے پاس بیٹھے ہوتے، لیکن عمر نے آ کر ایک بار بھی ان کی طبیعت نہیں پوچھی تھی۔ تائی جان بھی چند ایک بار ہی آئی تھی۔ بہانہ جوڑوں کے درد کا تھا کہ بار بار سیڑھیاں نہیں اتر سکتی۔ وہ وقت بھول گئی تھی جب ساس کے کان بھرنے کے لیے دن میں کئی بار سیڑھیاں اترا اور چڑھا کرتی۔ اس وقت جوڑوں کا درد کہاں گیا تھا؟ اب جب بوڑھی ساس ایک ایک پل ان کا انتظار کیا کرتی تو اب انہیں سیڑھیاں اترنا دو بھر لگ رہا تھا، اور بچوں کو بھی منع کرتی تھی۔ معیز تو کم ہی ان کی سنتا تھا، ہاں البتہ ثنا ماں کے کہنے میں آ جاتی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ دادو کی بیماری بہترین علاج کے باوجود دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی، اور پھر گرمیوں کی ایک تپتی دوپہر میں دادو اپنی بیماری سے لڑتے لڑتے ہار گئیں، یا اپنوں کے غم نے انہیں ہرا دیا، جنہیں وہ ساری زندگی سب سے زیادہ اپنا سمجھتی رہی تھی اور جن سے وہ عمر بھر دور بھاگتی رہیں، وہ آخری گھڑی تک ان کے سرانے بیٹھے تھے۔ دادو کے انتقال کو تقریباً 2 ماہ ہو گئے تھے، اور ان کے بعد پہلی مرتبہ تائی جان نے محمود درانی کے پورشن میں قدم رکھا تھا۔ اتفاق سے آج رباب بھی آئی ہوئی تھی۔ تائی جان زری کے لیے کوئی رشتہ لے کے آئی تھی، اپنے کسی بھانجے بھتیجے کا جو عرصے سے ملک سے باہر تھا، اور اس دوران اس قدر کم آیا تھا اپنے گھر کہ شاید اس کے اپنے گھر والے کو بھی اس کی شکل بھول چکی تھی، اور انہیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ وہاں کیا کرتا ہے، کہاں رہتا ہے، کیا جاب کرتا ہے اور کریکٹر کا کیسا ہے۔ بس ان کے نزدیک یہ بات بڑی تھی کہ لڑکا ملک سے باہر ہے اور شادی کرنے یہاں آئے گا، اور شادی کے بعد بیوی کو لے کر جائے گا۔ رباب اور سفینہ نے خاموشی سے ان کی بات سنی تھی۔ اس وقت گھر پہ وہ دونوں ہی تھیں۔ نیاب ہسپتال گئی ہوئی تھی، وردہ نے ماسٹرز میں ایڈمیشن لے لیا تھا، وہ یونیورسٹی گئی ہوئی تھی، اور ذروہ کالج اس کے فائنل ایگزامز ہو رہے تھے۔ مجھے تو جیسے ہی اس رشتے کا پتہ چلا میں نے تو فوراً ہی سوچا کہ زری کے لیے نہایت مناسب رہے گا۔ تائی جان تو گویا اپنی طرف سے بات طے کیے بیٹھی تھی۔ اور آپ کو ایسا کیوں لگا تائی جان؟ رباب نے لمحے بھر کو انہیں دیکھا پھر پوچھا، تو برائی کیا ہے؟ تائی جان نے چائے کا کپ لبوں سے لگا لیا جو ابھی سفینہ نے آگے رکھا تھا۔ معاف کیجیے گا تائی جان، کیا آپ کے خاندان کے سارے ادھیڑ عمر اور آوارہ مرد ہم بہنوں کے لیے ہی رہ گئے ہیں؟ رباب کو ویسے ہی ان پہ غصہ رہتا تھا، سو آج وہ برداشت نہ کر سکی۔ کیا مطلب ہے تمہارا رباب؟ اب اتنی بھی کیا عمر ہوگی اس کی، تمہارے شوہر کی عمر کا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ اور کیا، اس میں برائی کیا ہے؟ میرا شوہر آج تک میری عمر سے میل نہ کھا سکا، تو اس کی عمر کا مرد زری سے کیسے میل کھاتا ہے؟ آپ شاید بھول رہی ہیں وہ سب سے چھوٹی ہے، اس کے اور میرے بیچ 2 بہنیں اور ہیں تائی جان۔ رباب کا جی چاہا کہ ان کے سب حساب برابر کر دے، اس کی زندگی برباد کر کے انہیں چین نہیں ملا تھا کہ اب وہ زری کے پیچھے پڑی تھی۔ تو مرد کی عمر کون دیکھتا ہے بی بی؟ تم کون سا اپنے گھر میں ناخوش ہو؟ بس ایک اولاد کی کمی ہے، باقی تو تم عیش کر رہی ہو۔ تائی جان خاصے غصے سے بولی، تو کیا مرد کی آوارگی دیکھتے ہیں، اس کا گل چال چلن دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی صحبت کتنی خراب ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جتنا خراب مرد ہوگا اتنا اچھا شوہر ہوگا؟ اگر آپ کے نزدیک یہ سب اچھائیاں ہیں تو آپ ثنا کی کیوں نہیں کر دیتی؟ وہ بھی تو زری کی ہی ہم عمر ہے۔ اور رہی بات میری، تو آپ نے میری زندگی برباد کرنا تھی سو کر دی، اور یہ جو آپ مجھے بے اولادی کے تانے دیتی ہیں نا، تو آج میں آپ کو بتا دوں کہ خرابی مجھ پہ نہیں، آپ کے لائے ہوئے اس بہترین مرد میں ہے، اور وہ اس بات کو ماننے سے انکاری ہے۔ یہ قصور میرا نہیں ہے اور نہ ہی میری ماں کا، کیونکہ اس نے بیٹیاں ضرور پیدا کی ہیں لیکن وہ بانجھ نہیں ہے، اور نہ ہی اس نے مجھے بانجھ پیدا کیا ہے۔ یہ قصور اس بہترین مرد کا ہے۔ میں اگر چپ ہوں تو صرف اپنے ماں باپ اور بہنوں کی وجہ سے، کہ میری وجہ سے انہیں کوئی دکھ نہ پہنچے، اور اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ کہیں معیز کی طرح عمر بھی زری کے لیے نہ کہہ دے، تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا، مگر خدا کے لیے آپ زری کے ساتھ ہی دشمنی نہ کریں۔ بولتے بولتے رباب کی آنکھوں سے آنسوں کی تار گرنے لگے تھے، وہ ہانپنے لگی تھی۔
بھابھی آپ پلیز جائیں، رباب بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، ہمیں اگر زری کے لیے سوچنا ہوگا تو ہم خود سوچ لیں گے۔ وہ بیٹی کی حالت دیکھ کر گھبرا گئی۔ ڈرامہ۔ تائی جان جاتے جاتے بھی نفرت سے ہنکارا بھر کے گئی تھی۔ سچ تو یہی تھا کہ جب سے موئس نے وردہ کے لیے ضد کی تھی انہیں دھڑکا سا لگا رہتا تھا کہ کہیں عمر بھی بھائی کے نقش قدم پہ نہ چل پڑے، اور اس ڈر کی وجہ سے وہ آج یہاں آئی تھی۔ حالانکہ وہ رشتہ قابل قبول کیا قابل ذکر بھی نہ تھا۔ گھر والے اس لڑکے کی شادی صرف اس لیے کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ عیاشیوں کو چھوڑ دے، مگر یہاں رباب کی باتیں سن کر وہ اپنا سا منہ لے کے رہ گئی۔ رباب بچے، سفینہ نے اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ ماں کے سینے سے لگتے ہی بلک بلک کے رو پڑی۔ بیٹے تم نے کبھی کچھ نہیں بتایا، اتنا کچھ اکیلے ہی برداشت کر لیا، اتنا پرایا سمجھ لیا ہمیں۔ ماما نے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ ایسی صبر والی ان کی بیٹی کہ آج تک منہ سے بھاپ تک نہ نکالی، ان کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ کیا بتاتی ماما، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، میرا تو وجود ہی لہولہان ہے۔ کون سے زخم دکھاتی آپ کو؟ سچ ہے اس نے کبھی اپنے منہ سے ایک لفظ نہیں کہا تھا۔ سب دیکھتے تھے، سمجھتے تھے، پوچھتے بھی تھے کہ وہ ناخوش دکھتی ہے، لیکن وہ ٹال دیتی۔ اس نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ میں تو آج بھی نہ کہتی اگر تائی جان زری کے لیے وہ رشتہ نہ لاتی۔ میرا تو خون کھول اٹھا ہے ان کی باتیں سن کر۔ وہ ہوتی کون ہے ہمارے مستقبل کے فیصلے کرنے والی؟ مجھے تو وردہ اور موئس کی محبت چپ کرا گئی۔ میں تایا جان اور بابا کی وجہ سے چپ رہی، ورنہ میں وردہ کی شادی بھی کبھی وہاں نہ ہونے دیتی۔ وہ آنسو پونچھتے ہوئے ماں سے الگ ہوئی۔ لیکن موئس ایسا نہیں ہے بیٹا، وہ بہت الگ ہے، اور یہی بات مجھے مطمئن کرتی ہے۔ یہی بات سوچ کر تو میں خاموش ہو جاتی ہوں ماما۔ میری تو ہر لمحے یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ میری بہنوں کے نصیب اچھے کرے۔ وہ کافی حد تک خود کو سنبھال چکی تھی۔ لیکن بیٹا مجھے تو بتاؤ، جو تم نے ابھی بڑی بھابھی سے کہا، کیا مجھ سے بھی چھپاؤ گی؟ ماما نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اس کا رخ اپنی طرف پھیرا تھا۔ رہنے دے ماما، تکلیف ہوتی ہے، بس جیسی زندگی گزر رہی ہے گزرنے دے۔ بس آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میری مشکلیں آسان کر دے۔ رباب کی آواز پھر سے بھر آ گئی۔ ماما بس اسے دیکھ کے رہ گئی تھیں۔ کیسی بکھری بکھری سی لگ رہی تھی ان کی بیٹی، لیکن جانتی تھیں کہ اب وہ لاکھ کوشش کر لیں وہ انہیں ایک لفظ نہیں بتائے گی، صرف اس خیال سے کہ ماما کو تکلیف ہوگی اور خود ساری تکلیف، ساری پریشانیاں سہتی رہے گی۔ اذان کی ٹریننگ ختم ہو گئی تھی اور وہ اگلے ہفتے واپس آ رہا تھا۔ یہ بات سن کر ہی پھپھو نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ باقاعدہ طور پر محمود بھائی سے زری کے لیے بات کریں گی، اور پھر جس طرح تائی جان آئے دن زری کے لیے نت نئے رشتے بتا رہی تھی، ایسے میں انہیں یہی مناسب لگا کہ وہ یہ بات ظاہر کر دیں۔ سو آج انہوں نے بھائی اور بھابھی سے بات کر لی تھی، اور انہیں تو کوئی اعتراض تھا ہی نہیں، اور اعتراض کرنے والی بات کوئی تھی بھی نہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اذان ان کی پیاری لاڈلی بہن کا بیٹا تھا، اور انہیں بھی اپنے بیٹوں کی طرح ہی عزیز تھا۔ اور جب پھپھو نے انہیں بتایا کہ دادو کی بھی آخری خواہش یہی تھی، وہ چاہتی تھی کہ کچھ تو ان کی زیادتیوں کا ازالہ ہو، تو محمود درانی کو سن کر بہت خوشی ہوئی کہ چلو ساری زندگی نہ صحیح لیکن کم از کم آخری وقت میں تو ان کی ماں ان کی بیوی اور بچوں سے خوش تھی۔ گھر میں سب کے لیے یہ خبر بہت خوشی کی تھی، ماں سوائے تائی جان کے، کیونکہ وہ تو کب سے ثنا کے لیے اذان کو سوچے بیٹھی تھی کہ گھر کی بات ہے، کوئی جھنجھٹ ہی نہیں ہوگی، اور کبھی بھی موقع دیکھ کر نند سے بات کر لیں گی، اور بھلا وہ کیوں انکار کریں گی۔ لیکن افسوس، وہ سوچتی رہ گئی، اور اس بار بھی سفینہ بازی لے گئی۔ ایسا کیا ہے ان کی بیٹیوں میں جو ان کی بیٹی میں نہ تھا؟ یہ بات سوچتے ہوئے وہ اکثر یہ بات بھول جاتی تھی کہ انسان کی اچھی سوچ اور سچی نیت بھی ان سارے معاملات میں بہت کام آتی ہے۔ اذان تو یہاں تھا نہیں تو سب نے زری کو پکڑ لیا تھا اور مسلسل اسے تنگ کیے جا رہے تھے، جس میں سر فہرست موئس تھا، اور ہمیشہ ایسے موقعوں پہ چہکنے والا بلال اس وقت بالکل خاموش تھا اور کچھ شوق کی کیفیت میں تھا۔ نائبہ چاچی کو شکایتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ میں نے کتنا کہا تھا آپ کو کہ آپ بات کر لیں، لیکن آپ نے دیر کر دی، اور نائبہ چاچی نگاہ چرا رہی تھی۔ آپ نے دیر کر دی نا خالہ جانی؟ وہ موقع ملتے ہی ان کی طرف آیا تھا۔ دیر نہیں کی بیٹا، لیکن آپا نے مجھ سے بھی زیادہ جلدی کر دی۔ وہ مجھ سے بہت پہلے محمود بھائی سے بات کر چکی تھی، سو پہلا حق انہی کا بنتا تھا، اور اب تم بھی اس بات کو یہیں ختم کر دو۔ نائبہ چاچی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ بھی ان کی تسلی کے لیے مسکرا دیا۔ کوئی جنونی قسم کا عشق یا محبت نہیں تھی اسے زری سے، بس وہ اچھی لگنے لگی تھی، اور دل میں ایک خواہش سی جاگی تھی، مگر خیر جو اللہ کو منظور۔ اس نے نائبہ چاچی کی بات گرہ سے باندھ لی اور سر جھٹک کر موئس کے بلانے پر ان سب کے پاس آ گیا۔ اذان واپس آیا تو سب کے لیے گفٹس لایا تھا۔ وہ سب اس وقت پھپھو کے لاؤنج میں جمع تھے۔ زری، یہ تمہارے لیے۔ اس نے زری کی طرف اس کا گفٹ بڑھایا جو اس نے مسکرا کر تھام لیا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کے لیے چاکلیٹس اور اس کی پسند کی کچھ اور چیزیں لایا تھا۔ اب بھی چاکلیٹ؟ اب تو اس کے لیے چاکلیٹس لانا بند کر دے میرے بھائی،
حسب توقع موئس کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ زری نے مسکرا کر سر جھکا لیا اور اذان ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ اس نے موئس سے پوچھا تھا۔ اذان بیٹے، یہ بلو پیکٹ کس کے لیے ہے؟ پھپھو نے موئس کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے اذان کا دھیان اپنی طرف کیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اچانک اسے یہ بات پتہ چلے۔ انہوں نے سوچا تھا کہ وہ خود ہی کوئی موقع دیکھ کر اسے بتا دیں گی۔ یہ سجل کے لیے ماما، اس نے منگوایا تھا، کل دے آؤں گا جا کے اسے۔ اس نے وہ پیکٹ اٹھا کر سائڈ پہ رکھ دیا۔ پھپھو کو سجل کا ذکر ناگوار گزرا تھا لیکن وہ خاموش رہیں۔ وہیں اس کے ذکر پہ زری کے چہرے پہ ایک سایہ سا لہرا گیا۔ وہ بہت غور سے اذان کی طرف دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پہ سجل کے ذکر پہ ایک چمک سی آ گئی تھی۔ تم اتنے چپ کیوں ہو بلال، کیا ہوا ہے؟ اذان نے کافی دیر سے خاموش بیٹھے بلال سے کہا۔ بلال کی نگاہیں زری کے چہرے پہ جمی تھیں جس کا چہرہ اذان کو دیکھ کر کھل اٹھا تھا۔ کچھ نہیں۔ وہ ایک دم اذان کی طرف متوجہ ہوا۔ پتہ نہیں اذان نے اس کی نگاہوں کی چوری پکڑی تھی یا نہیں، کیونکہ بہرحال اب یہ چوری ہی تھی، کیونکہ اب زری اذان کی امانت ہے اور اذان میرا دوست ہے اور مجھے خود کو روکنا ہوگا۔ بلال نے خود کو اچھی طرح ڈانٹ کر اپنا دھیان اذان اور موئس کی طرف لگا لیا۔ اذان نے اگلے دن سے آفس جوائن کر لیا تھا۔ چونکہ پہلا دن تھا اس لیے اتنا کام نہیں تھا۔ آفس ٹائم سے 1 گھنٹہ پہلے وہ تمام کام نپٹا کر فری ہو چکا تھا۔ ابھی اٹھنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ پیون نے اطلاع دی کہ اس سے کوئی ملنے آیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ پیون سے آنے والے کا نام جان پاتا، کیبن کا دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا اور اندر داخل ہوتی سجل کو دیکھ کر اسے خوشی ہوئی تھی اور حیرت بھی۔ اس نے پیون کو جانے کا اشارہ کیا۔ سجل تم یہاں؟ کیوں میں نہیں آ سکتی کیا؟ سجل نے مسکراتے ہوئے کہا، بالکل آ سکتی ہو، انفیکٹ آج میں تمہاری طرف آنے ہی والا تھا۔ تمہارے وہ گفٹس بھی تو تم تک پہنچانے تھے جو تم نے منگوائے تھے۔ اذان نے اسے خوش آمدید کہنے کے ساتھ ساتھ توجیح بھی پیش کی تھی۔ پھر تو اچھا ہوا کہ میں آ گئی۔ سجل نے بیٹھتے ہوئے اپنا ہینڈ بیگ ٹیبل پہ رکھا جس کی زپ میں سجل کی چین لٹک رہی تھی۔ وہ ایسے ہی اپنے عشق میں مبتلا تھی۔ اسے خود سے اپنے نام سے بہت محبت تھی۔ کیا مطلب؟ ٹیبل پہ دونوں کوہنیاں ٹکاتے ہوئے اذان نے اس سے پوچھا۔ مطلب یہ مائی ڈیئر کہ گھر پہ تم سب سے ملنے آتے ہو، سوائے میرے سارا وقت تو تم دادوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہتے ہو، وہاں بات ہی کب ہو پاتی ہے؟ سجل نے بالکل ویسے ہی انداز میں کوہنیاں ٹیبل پہ ٹکا کر اذان کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر جواب دیا تو اذان ہنس دیا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ تم اتنے دنوں بعد آئے ہو تو آج کچھ وقت ساتھ گزارتے ہیں۔ سجل کی آئی شیڈ سے سجی آنکھیں اس وقت خاصی خوبصورت لگ رہی تھیں، ورنہ اس کی آنکھیں اتنی خوبصورت نہیں تھیں۔ ٹھیک ہے، جیسے تم چاہو۔ پھر اب کیا پروگرام ہے؟ اذان نے بھی اس کے پروگرام میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ سچ تھا کہ آج اس کا بھی دل چاہ رہا تھا کہ وہ آج سجل سے ملے، ورنہ عموماً وہی اس سے ملنے آتی تھی، کال بھی زیادہ وہی کرتی تھی۔ اوکے، پھر پروگرام یہ ہے کہ تھوڑی دیر گھومیں گے پھریں گے، تھوڑی سی شاپنگ کریں گے، پھر کسی اچھی سی جگہ ڈنر کریں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ویسے مائی ڈیئر کزن، تمہاری کبھی بھی کوئی بات شاپنگ کے بغیر پوری ہو سکتی ہے؟ اذان نے اسے چھیڑا۔ بالکل بھی نہیں۔ سجل نے اسے آنکھیں دکھائی تھی۔ چلو اٹھو، اب دیر مت کرو۔ سجل خود بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور اسے بھی بازو سے پکڑ کے کھڑا کر دیا۔ ارے بابا چلو۔ وہ بھی اپنا موبائل اور گاڑی کی چابی اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ اس دن وہ ایک بھرپور شام سجل کے ساتھ گزار کر گھر لوٹا تو بہت خوش تھا۔ اس نے سجل سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بہت جلد ماما سے اس کے بارے میں بات کرے گا۔ یوں ہی مسکراتے ہوئے وہ گھر میں داخل ہوا تو اپنے پورشن کی طرف جاتے ہوئے اسے زری دکھائی دی۔ وہ ہمیشہ کی طرح شرارت سے اس کی ناک دباتا اندر چلا آیا، لیکن زری کے چہرے پہ پھیلتے رنگوں نے اسے حیران کر دیا تھا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ وہ کتنے ہی پل سوچتا رہا۔ اتنا کام کیوں کرتی ہیں ماما، تھک جائیں گی۔ اذان ماما کو لاؤنج میں بیٹھا دیکھ کر وہیں آ گیا تھا۔ وہ اپنے کالج کے کسی کام میں مصروف تھی۔ کتنے دن ہو گئے تھے اذان کو یہ سوچتے ہوئے کہ وہ ماما سے سجل کے متعلق بات کرے گا، لیکن موقع ہی نہیں مل رہا تھا، مگر آج اس نے ماما سے بات کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ وہ ماما کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ ماما نے مسکرا کے اسے دیکھا اور پھر سے اپنی نگاہیں فائل پہ جما دی۔ ماما، اب آپ یہ جاب چھوڑ دیں۔ لمحہ بھر ماما کو دیکھتے رہنے کے بعد اذان نے کہا، کیوں بھئی، آج بیٹھے بٹھائے میرے بیٹے کو یہ خیال کیوں آ گیا؟ ماما نے محبت سے اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھا جس میں زیادہ تر شباہت اپنے بابا کی تھی۔ وہ اس لیے کہ ماما کے بیٹے کو اتنی اچھی جاب جو مل گئی ہے، اور یہ میری خواہش ہے کہ ماما اب آپ یہ جاب چھوڑ دیں، اتنا کام نہ کیا کریں۔ اذان نے لاڈ سے ان کے کندھے پہ سر رکھ دیا۔ جانی، چند سال تو رہ گئے ہیں میری ریٹائرمنٹ میں، پھر تو میں سارا دن تمہارے سر پہ سوار رہوں گی، اور پھر تم سوچو گے کہ ماما تو جاب کرتی ہوئی ہی اچھی تھی۔ ماما نے آخری فائل بھی دیکھ کر رکھی اور مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ تھی۔
جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو چاہتا ہوں آپ ہر لمحہ ہر وقت میرے ساتھ رہیں۔ اچھا اب زیادہ روب مت جھاڑو اپنی نوکری کا مجھ پہ، پہلے تم کچھ عرصے اپنی جاب میں اچھی طرح سیٹ ہو جاؤ پھر دیکھیں گے۔ اذان ایک بات کہنی تھی تم سے۔ ماما نے محبت سے اس کے بال سنوارے تھے۔ کہیں نا ماما، پوچھ کیوں رہی ہیں؟ اذان میں چاہتی ہوں کہ بیٹا تم اب شادی کر لو۔ ماما نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تاکہ اس کے تاثرات جان سکیں۔ یہ آج آپ کو اچانک میری شادی کا خیال کیسے آ گیا؟ وہ انہیں دیکھ کر مسکرایا تھا، حالانکہ وہ خود بھی ماما سے یہی بات کرنے آیا تھا۔ کیوں نہیں آنا چاہیے تھا؟ اب دیکھو نا بیٹا، اماں کے بعد میں بالکل اکیلی ہو گئی ہوں۔ جب تم یہاں نہیں تھے تو یہ 6 ماہ میں نے کیسے گزارے صرف میں جانتی ہوں۔ اکیلا گھر کاٹنے کو آتا ہے، حالانکہ آس پاس تو سبھی ہیں، لیکن کوئی کب تک اپنے کام کاج چھوڑ کر میرے پاس رہ سکتا ہے؟ پھر تم کہتے ہو کہ جاب بھی چھوڑ دوں۔ اب جاب چھوڑنے کے لیے کوئی معقول بہانہ بھی تو ہونا چاہیے نا۔ اب سارا دن گھر پہ بیٹھ کر کیا کروں؟ بہو آ جائے گی تو اس سے لڑنے جھگڑنے میں کم از کم ٹائم تو پاس ہو جائے گا نا۔ ماما کی اتنی لمبی تمہید پر وہ بے ساختہ ہنس پڑا تھا۔ آپ اسے لڑنے کے لیے لائیں گی ماما؟ دس از ناٹ فیئر۔ چلیں جیسے آپ کی خوشی، جو چاہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ واقعی؟ ماما کو شاید اس سے اتنی سعادت مندی کی توقع نہیں تھی۔ اتنی بے یقین کیوں ہو رہی ہے ماما؟ کیا مجھ پہ اعتبار نہیں؟ وہ چند لمحے ماما کو دیکھتا رہا۔ بالکل ہے میری جان، اس لیے تو میں نے تمہارے لیے لڑکی بھی پسند کر لی ہے اور تمہاری بات بھی فائنل کر دی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گے۔ وہ بس انہیں دیکھتا ہی رہا۔ ماما کیا کہہ رہی ہیں، یا شاید اسے ہی سننے میں غلطی ہوئی ہے؟ ماما آپ، یہ الفاظ بمشکل ہی اس کے منہ سے ادا ہوئے تھے۔ وہ تو ابھی ماما کو بتا ہی نہیں پایا تھا سجل کے بارے میں، اور یہ ماما کس کی بات کر رہی ہیں؟ کیوں، تمہیں زری پسند نہیں ہے کیا؟ زری؟ ماما کو اندازہ تھا اس کا یہی ری ایکشن ہوگا۔ ہاں تو میں نے زری سے تمہاری بات فائنل کی ہے، مجھے تو شروع سے ہی وہ تمہارے لیے بہت پسند ہے۔ میں تو کب سے اس دن کا انتظار کر رہی تھی۔ بہت پہلے سے میں نے محمود بھائی سے بات تو کر لی تھی، لیکن اب جیسے ہی تمہیں جاب ملی میں نے سب کچھ فائنل کر دیا۔ تم اتنا حیران کیوں ہو رہے ہو اذان؟ اس لمحے اذان سمجھ نہیں پایا تھا۔ لمحے بھر کو زری کا چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے لہرایا تھا، تو یہ سبب تھا اس کے چہرے پہ پھیلتے رنگوں کا، اور میں سمجھ ہی نہیں پایا۔ سب کوئی خبر تھی، بے خبر تھا تو صرف میں۔ ماما، آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں زری سے شادی کروں گا؟ کبھی نہیں۔ اس کے اندر غصے کی لہر سی اٹھی۔ وہ جو ابھی تک بے خیالی میں ماما سے لگا بیٹھا تھا، یکدم ہی ان سے دور ہوا۔ کیوں، کیا برائی ہے زری میں؟ کوئی برائی نہیں ہے ماما، میں نے کبھی اس کے بارے میں اس طرح نہیں سوچا، کبھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا۔ آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ اذان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ماما کو کیسے اور کن الفاظ میں سمجھائے۔ یہ تو اچھی بات ہے نا کہ کبھی نہیں سوچا، کبھی نہیں دیکھا، رشتہ بھی تو اب بدلا ہے نا، تو اب نظر اور سوچ بھی بدل لو۔ بچپن کی دوست ہے وہ تمہاری، کزن ہے، اچھی طرح جانتے ہو تم اسے۔ بچپن کی بات کو آپ اب رہنے دیجئے ماما، اب بچپن نہیں رہا، اب نہ وہ بچی ہے اور نہ میں۔ آپ نے خود ہی سب کچھ سوچ لیا۔ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے کم از کم ایک بار مجھ سے پوچھا تو ہوتا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ میں تو آپ سے بات کرنے والا تھا کہ میں سجل، دیکھو اذان میری بات غور سے سنو، سجل کو لے کر اگر تمہارے ذہن میں کوئی بھی بات ہے تو اسے اپنے ذہن و دل سے نکال دو، کیونکہ میں کبھی بھی تمہاری شادی سجل سے نہیں ہونے دوں گی۔ تمہاری شادی صرف زری سے ہوگی، اور یہ بات تم اچھی طرح سے اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو۔ وہ غصے سے اس کی بات کاٹتی اٹھ کھڑی ہوئی، جانتی تھیں کہ ایک نہ ایک دن اذان یہ بات ضرور کرے گا، اسی لیے انہوں نے اتنی جلدی اسے بتائے بغیر یہ فیصلہ کیا تھا۔ مگر ماما آپ میری بات تو سنیں۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر ماما نے اسے صاف ہاتھ اٹھا کے روک دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ وہ وہیں لاؤنج میں کھڑا رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ماما کو کیسے سمجھائے کہ وہ سجل کو پسند کرتا ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر ماما اس کی کوئی بھی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اسے دکھ صرف اس بات کا تھا کہ اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے ماما نے ایک بار بھی اس سے پوچھا نہیں، اسے آگاہ تک نہیں کیا تھا۔ کیا اسے جاننے کا بھی حق نہیں تھا؟ کاش وہ انہیں پہلے ہی اپنی پسند سے آگاہ کر دیتا تو شاید ماما یہ سب نہ کرتی۔ لیکن یہ بات وہ آج تک سمجھ نہیں سکا تھا کہ وہ سجل اور اس کے تمام ددیال والوں بریکٹ علاوہ دادی سے اتنا چڑھتی کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ آج تک کبھی وہاں گئی نہیں، ان کا ذکر تک پسند نہیں کرتی؟ کیوں وہ جان نہیں پایا تھا؟ اس کا ذہن الجھ رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ وہیں بیٹھ گیا۔ کتنے ہی دن گزر گئے تھے، وہ مسلسل ماما کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ماما اس کی کوئی بھی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ وہ اسی طرح اپنے فیصلے پہ قائم تھی۔ اذان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ آفس سے آنے کے بعد بنا کچھ بھی کھائے پیے باہر لان میں ٹہل رہا تھا۔ ماما اندر عشاء کی نماز ادا کر رہی تھیں
نماز مکمل کر کے وہ یقیناً اسے کھانے کے لیے بلانے آتی تو اس نے سوچا کہ وہ ایک بار پھر ان سے بات کرے گا، انہیں سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ وہ کبھی بھی زری کے ساتھ خوش نہیں رہ سکے گا۔ اگر سجل بیچ میں نہ ہوتی تو شاید پھر بھی کوئی صورت نکل سکتی تھی، لیکن اب اس کا دل بالکل نہیں مان رہا تھا۔ ایسا زندگی میں پہلی بار ہو رہا تھا کہ وہ یوں کسی بات پر ماما سے اتنی بحث کر رہا تھا، ورنہ تو ہمیشہ ہی ماما نے بنا کہے ہی اس کی باتیں مانی تھیں، سب خواہشیں پوری کی تھیں۔ اب پتہ نہیں کیا بات تھی کہ وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھی۔ یہی سب باتیں سوچتے ہوئے اس کی نظر سامنے لگے جھولے پہ پڑی، جو ہوا کے زور سے ہلکا ہلکا جھول رہا تھا، اور جھولے پہ نظر پڑتے ہی اسے زری یاد آئی، اور زری سے اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ بلال زری کو پسند کرتا ہے، اذان نے بارہا یہ بات نوٹ کی تھی، اور اگر زری کو اس پسندیدگی کا علم ہے تو یقیناً وہ بھی بلال میں انوالو ہوگی۔ مجھے زری سے بات کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی یہ سب نہ چاہتی ہو اور بڑوں کے آگے مجبور ہو کہ اس نے حامی بھری ہو، اس لیے تو بلال بھی پچھلے کئی دنوں سے چپ چپ سا ہے۔ اس بات کا خیال آتے ہی وہ فوراً ہی محمود ماموں کی طرف آ گیا تھا۔ دروازہ ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ السلام علیکم اذان بھائی، آپ نے تو ہمیں بلا ہی دیا ہے، کتنے دنوں بعد آئے ہیں۔ لاؤنج میں ہی اسے وردہ مل گئی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو وردہ؟ اس نے حسب معمول اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اس کے سلام کا جواب دیا۔ امی اپنے کمرے میں ہیں، آپ بیٹھے، میں انہیں بلاتی ہوں۔ وردہ اسے بیٹھنے کا کہہ کر اندر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ زری کچن میں تھی۔ اس نے اذان کی آواز سن لی تھی لیکن باہر نہیں آئی تھی۔ ایک عجیب سی جھجک اسے اب اذان سے محسوس ہوتی تھی، ورنہ یہی زری تھی جو اس کی آواز سن کر سب سے پہلے لپک کے آتی تھی۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی زری۔ اذان نے اسے کچن میں دیکھ لیا تھا سو وہیں چلا آیا۔ وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد زری سے بات کر کے اس معاملے کو ختم کرے جس نے اتنے دن سے اسے ذہنی اذیت میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اسے یقین تھا کہ زری بھی ایسا نہیں چاہتی تھی۔ جی کہیے، وہ دھیمے سے بولی تھی۔ اس کا دل اس لمحے بہت تیزی سے دھڑک کر اپنے ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنے والی چمک اور چہرے پہ پھیلتے رنگوں کو اذان نے بہت حیرت سے دیکھا تھا۔ یہ وہ زری ہرگز نہیں تھی جسے وہ جانتا تھا، جس سے وہ آسانی سے ہر بات کر لیا کرتا تھا، جو اس کا بازو تھام کر آسانی سے لاڈ سے اپنی فرمائشیں کر لیا کرتی تھی۔ یہ تو کوئی اور ہی تھی، جس کے چہرے کا ایک ایک نقش گواہی دے رہا تھا کہ قوس و قزح کے پھیلتے یہ رنگ بے معنی بے مقصد نہیں ہیں، ان کے پیچھے محبت چھپی ہے۔ وہ کتنے ہی لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، تو کیا اس نے اس نئے رشتے کو قبول کر لیا؟ وہ اپنی محبت بھول گئی؟ وہ منتظر اس کے سامنے لرزتی پلکیں لیے کھڑی تھی۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ کتنے لمحے بعد وہ کہہ پایا، ارے اذان بیٹا آیا ہے، بڑے دنوں کے بعد آئے ہو یار، کہاں ہوتے ہو؟ اپنے ماموں سے کوئی ناراضگی ہے کیا؟ بات ابھی اس کے لبوں پر ہی تھی کہ محمود ماموں نے اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے اسے متوجہ کیا۔ اس کی بات لبوں پر ہی دم توڑ گئی تھی۔ مامی اور ماموں اس سے بالکل ویسے ہی بات کر رہے تھے جیسے ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ پھر بدلا کیا تھا؟ اس دن وہ الجھا سا کافی دیر تک ماموں اور مامی کے ساتھ زبردستی بیٹھا رہا۔ زری دوبارہ اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔ چائے بھی وردہ ہی لے کے آئی تھی۔ بمشکل وہ چائے ختم کر کے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ماموں اصرار کر رہے تھے کہ وہ کھانا ان کے ساتھ کھائے، لیکن وہ وہاں سے اٹھ آیا تھا، مگر گھر جانے کی بجائے گھر سے ہی باہر نکل آیا۔ اس کا دل و دماغ دونوں ہی اس وقت بڑی شدید الجھن کا شکار تھے۔ وہ کیا کرے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اگر زری بلال کو پسند کرتی ہے تو پھر یہ سب کیا ہے؟ معیز یہاں نہیں تھا، وہ تائی جان کے ساتھ ان کی کسی عزیز کی شادی میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا، ورنہ اس سے ہی اپنے دل کی بات کہہ کر وہ اپنا دل ہلکا کر لیتا۔ وہ بنا مقصد سڑکوں پہ چل رہا تھا، اس کا دل گھر واپس جانے کو نہیں کر رہا تھا۔ اس رات وہ زندگی میں پہلی بار رات 12:30 بجے گھر میں داخل ہوا۔ ماما اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ماما اس کا انتظار کر رہی ہوں گی، وہ اس کے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتی تھی، یہ بھی جانتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس سے کچھ کہیں، فکر مندی سے پوچھیں کہ وہ اتنی دیر کہاں رہا، لیکن وہ اسے ایک نگاہ دیکھ کر کچھ بھی کہے بنا چپ چاپ اٹھ کے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ وہ انتہائی دل برداشتہ ہو کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اس پوری رات وہ سو نہیں سکا تھا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اذان؟ سجل اس کی پوری بات سننے کے بعد بولی تھی، اور اذان جانتا تھا کہ سجل کا ری ایکشن یہی ہوگا۔ اذان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ بات کس سے شیئر کرے، سو آج وہ آفس کے بعد سجل کے ساتھ باہر آ گیا تاکہ ساری بات اسے بتا سکے اور اس کے ساتھ مل کر یہ بھی سوچ سکے کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ ایسا ہی ہے سجل، ماما میری کوئی بات بھی سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ وہ فیصلہ کر چکی ہیں اور اب اپنے فیصلے سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گی۔ میں اپنی ماما کو جانتا ہوں، وہ فیصلہ کرنے میں اتنی ہی سخت ہیں۔ اذان نے اسے پھر سے وہی جواب دیا تھا
جو اس سے پہلے بھی دے چکا تھا۔ تو اب کیا ہوگا اذان؟ میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ ان سے پھر سے بات کرو نا پلیز میری خاطر۔ سجل بھی اس کی باتیں سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ تو میں اور کیا کر رہا ہوں؟ اتنے دنوں سے انہیں سمجھانے کی، ان سے بات کرنے کی کوشش ہی تو کر رہا ہوں۔ اب اذان ذرا سا جھنجھلا گیا۔ لیکن وہ تو تمہارا نام بھی سننے کو تیار نہیں ہے، تو تم بتاؤ میں کیا کروں؟ مجھے پتہ تھا یہی ہوگا، وہ کبھی نہیں مانیں گی۔ پتہ نہیں انہیں ہم لوگوں سے پرابلم کیا ہے۔ ماما کے ذکر پہ سجل کے چہرے پہ عجیب ناگوار سا تاثر تھا، جسے اذان اپنی الجھن میں محسوس نہیں کر سکا، ورنہ ضرور نوٹ کرتا اور شاید اسے ٹوک بھی دیتا۔ لیکن اذان، میں تمہیں کبھی بھی کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ تم یہ بات اچھی طرح سمجھ لو اور اپنی ماما کو بھی سمجھا دو۔ محبت کرتی ہوں میں تم سے اور تم مجھ سے۔ ہمیں اتنی آسانی سے کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ سجل کی آنکھیں ایک پل کو جھلملا گئیں، یا اذان کو ایسا محسوس ہوا تھا۔ مجھے احساس ہے اس بات کا، تم فکر مت کرو، میں کچھ کرتا ہوں۔ اس نے اپنے ہاتھ پہ رکھے سجل کے ہاتھ کو دیکھا اور تھپ تھپا کر اسے تسلی دی۔ So میرے عزیز listeners, this was the end of the first mega episode of the novel نایاب ہیں ہم. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel, because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.